2010 میں ہم لوگ بیسکلی اسٹارٹ ہوئے تھے آئی وڈ سے ڈیٹا انٹری جابس, جو کہ انڈیا اور باقی ساری کنٹریز بہت عرصہ پہلے سے کری تھیں, لیکن ہم نے اڈیپٹ کیا. بڑے بڑے جائنٹس سے لائک امیزون, دے ور ڈیلیورنگ ایوری تھنگ ٹو یور ڈور اسٹیپ. انٹرنیٹ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. دا یوتھ دیٹ ہیز امینس پوٹینشیل, دیٹ آر فور رنرز آف دس کنٹری, دیٹ ہیو این امینس say in the economy and can make Pakistan very stable. They bring a lot of remittance. ابھی تک جو ای کامرس کا بوم آیا ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت. یہاں پہ اسکیمز بھی ہوتے ہیں. A lot of people sell courses, a lot of people sell stuff, but it's not worth having. پاکستان میں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے ہی نہیں. We can turn Pakistan Post into a logistic giant for Pakistan. Now imagine what contribution that can make to Pakistan. مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی اس بندے کی. وہ ایک فنی کریکٹر ہے. تو وہ ایسا منجن سیلر ہے جو لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے نا اپنا منجن بیچتا ہے. مردانہ کمزوری والے اس ایڈ پہ ہے جو یہاں پہ ہر گلی کوچے میں لکھا ہوا ہے, جو مردانہ کمزوری کی ایڈ ہے اس نے سلاجید ڈرنک ہی بنائی. ہم جب تک اپنی غلطیاں یا ہماری جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, وی ول نیور امپروو. ہم میں کیا اتنی بھی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی پیمنٹ سسٹم بنا لیں؟ کیا گورنمنٹ انیشیٹو نہیں لے سکتی؟ بند کرتے کرتے یہ ملک بند ہونے پہ آ گیا, لیکن ہم نے وہ بند کرنے والا کلچر نہیں چھوڑا. آئی ایم اے ڈگری ہولڈر, آئی ایم اے پروفیشنل, آئی وانٹ ٹو بلڈ اے کریئر ود US اور یورپین کمپنیز. تو اس میں پھر یو نیڈ ٹو لینڈ اے جاب ود دم. ہم اپنے استاد کی قدر نہیں کرتے, جس وجہ سے ہمیں بہت ٹھوکریں کرنی پڑتی ہیں. بزنس کی گیم تھیوری میں دیر از نو شارٹ ٹرم سکسیس. لائک بزنس از اے ویری لانگ گیم. شارک ٹینک ول شو پاکستانی پیپل دیٹ یو آر بیٹر دین دیٹ, یو کین ڈو گریٹ اسٹف. ہمیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی اس ٹیکنالوجی کی جو دنیا اڈیپٹ کر رہی ہے بڑی تیزی سے. السلام علیکم ایوریون, دس از مارج فاروق اینڈ آئی ویلکم یو آل ٹو another episode of 2 o'clock with مارج. پاکستان میں ایک دور میں پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو کہتے تھے کہ آپ ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, لائر بنیں. یہ کنونشنل قسم کی جو ایجوکیشن تھی اس کی طرف جاتے تھے. آج کے دور میں جو بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ای کامرس کی طرف جانا ہے, ہم لوگوں نے کرپٹو کرنسی کی طرف جانا ہے, ہم لوگوں نے گیمنگ کی طرف جانا ہے, ہم لوگوں نے جو ہے وہ ٹیک ورلڈ کی طرف جانا ہے. اور اس وقت پاکستان میں یہ ماحول ہے کہ پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں جو اس بارے میں جو ہے وہ تضاد ہے باتوں کا. لیکن ہم سب کے سامنے ہے کہ دنیا جس طریقے سے ای کامرس کی طرف جا رہی ہے, دنیا کا فیوچر ای کامرس, کرپٹو کرنسی, گیمنگ کا ہی ہے. تو اس بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے آج ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے ٹو دا پائنیئر آف ای کامرس, ٹو دا ارلی موور, ون آف دا جائنٹس آف ای کامرس انڈسٹری ان پاکستان. اور جن کے پاس جتنی نالج ای کامرس کی ہے وہ شاید ہی پاکستان میں کسی کے پاس ہو. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ حماد علی ناصر. السلام علیکم حماد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار دا انٹروڈکشن. آئی فیل ہمبلڈ اینڈ آنرڈ. پہلے تو تھینک یو سو مچ. اسٹارٹنگ آف جو آپ نے بات کی ای کامرس کی, جی یہ پہلے بس مجھے آپ بتائیں کہ پاکستان میں ہم سب کو پتہ ہے کہ ای کامرس کوئی چیز ہے, لیکن ای کامرس کا جب نام ہمارے مائنڈ میں آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یا تو انٹرنیٹ پہ پرچیز ہے, آن لائن پرچیز ہے, یا اسکیم ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں ای کامرس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ نہیں پتا. تو اگر آپ عام الفاظوں میں سمجھا سکیں ہمارے یوزرس کے لیے, ہمارے لیے, کہ ای کامرس ہے کیا. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ 99% آف دا پاپولیشن, 99 تو نہیں خیر اب تو کافی اویئرنیس آ گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس اویئرنیس کو آنے میں کافی ٹائم لگا. اور فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار دا انٹروڈکشن کہ جو آپ نے مطلب آل دا پریز دیٹ یو ہیو مینشن می تھرو. لیکن یہ کہ ای کامرس از اے ویری واسٹ فیلڈ, بہت بڑی فیلڈ ہے جس میں نو اماؤنٹ آف نالج از انف, بیکاز اٹ از ایور ایوالونگ, لائک نو اماؤنٹ آف نالج. بہت سارے جائنٹس ہیں اس وقت انڈسٹری میں, بہت لوگ ہیں جو پائنیئرز ہیں, بہت لوگ ہیں جو میرے مینٹورز ہیں جنہوں نے ہمیں اس چیز کو انٹروڈیوس کروایا, پاکستان میں اسٹارٹ کروایا. نیملی آپ کافی سارے کو جانتے ہوں گے, سنی علی, ثاقب اظہر, حذیفہ علی, مطلب ٹو نیم کافی سارے ہیں. مطلب ناٹ کہ میں کسی کو پروموٹ کروں, لیکن یہ کہ ہشام سرور جیسے ہو گئے, یہ سارے وہ مینٹورز ہیں, ٹیچرز ہیں ہو بیسکلی انٹروڈیوسڈ ای کامرس ٹو پاکستان. لائک جو ارلی اڈیپٹرس تھے, جو بہت ارلی اڈیپٹرس تھے, بیسکلی پائنیئرس, فور فادرز آپ کہہ سکتے ہیں سب کچھ. تو مائی نالج از لمیٹیڈ, مطلب آئی ایم اسٹل ٹرائنگ ٹو لرن اینڈ گرو وہ سب کچھ. لیکن یہ کہ مارکیٹ میں ان جنرل اکانومی میں, ایکو سسٹم میں بہت بہت بڑے پاور ہاؤس بیٹھے ہوئے ہیں. آئی وش ٹو بیکم ون آف دم ون ڈے, لیکن یہ کہ آئی ایم اسٹرائیونگ ٹوورڈز اٹ. ناؤ کمنگ ٹو دی ای کامرس. ای کامرس کیا ہے؟ حروف عام یا حرف عام, مطلب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ای کامرس از الیکٹرانک بائنگ اینڈ سیلنگ آف گڈس اینڈ سروسز. آسان الفاظ میں جو کچھ بھی آپ
الیکٹرانکلی خریدتے ہیں, بیچتے ہیں, ٹرانزیکشنس کرتے ہیں, لیٹ اٹ بی گڈس اور سروسز اور سافٹ ویئرز, اینی تھنگ دیٹ فالز انڈر دی ایمبٹ آف ای کامرس. مطلب اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. لیٹ سپوز اگر آپ آن لائن قرآن پڑھا رہے ہیں, آپ کی آن لائن قرآن کی اکیڈمی ہے, دیٹس آلسو ای کامرس, because you're selling a service, you're selling a skill to someone who is willing to pay for it. So online buying and selling transaction ہو رہی ہے, as simple as that. تو ای کامرس ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ ہے, مطلب کہ اٹس سم تھنگ آف اے اسکیم اور سم تھنگ ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اٹ از ناٹ, اٹ از ویری سمپل. ای کامرس از آل دی گڈس اینڈ سروسز دیٹ یو کین تھنک آف, دیٹ یو کین سیل اینڈ بائی over the internet. So what's the current landscape of e-commerce industry in Pakistan? Current landscape is developing. If I go back to, let's suppose 2010, when e-commerce was starting, like the initial stages, اس وقت ہمارے پاس there was some form of Amazon, پھر دراز, پھر آن لائن شاپنگ تھی. لیکن یہ کہ وہ those were very early channels. پھر ہمارے پاس دراز سے علی ایکسپریس ہو گیا, ڈفرینٹ فارمز آف چینلس تھے جو آن لائن مطلب ویب سائٹس پہ who used to buy and sell goods. لیکن یہ کہ وہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا. پھر ایک فیز آیا گروتھ کا جو 2015 سے اپ ٹورڈز 2019 کہہ سکتے ہیں, جہاں پہ تھوڑی زیادہ اڈیپٹیبلٹی آئی. جو مین اسٹریم برانڈس تھے پاکستان کے, انہوں نے ای کامرس کو اڈیپٹ کرنا شروع کیا. انہوں نے اپنی ویب سائٹس بنائیں, جیسے آپ ڈفرینٹ لوکل کپڑوں کے برانڈس دیکھ لیں, یا فار دیٹ میٹر الیکٹرانکس, دے اسٹارٹیڈ اڈیپٹنگ ٹو ای کامرس. مطلب انہوں نے آن لائن بائنگ اینڈ سیلنگ کے آپشنس اوپن کر دیے. پیپل یوز ٹو بائی اینڈ سیل آن لائن. مطلب ہے کہ وہاں سے 2015 to 19 آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس ای کامرس جو ہے وہ پراپر ایک فلو میں آیا. سائڈ بائی سائڈ ای کامرس میں سروسز بھی لوگوں نے اسٹارٹ کر دیں. 2010 میں ہم لوگ بیسکلی اسٹارٹ ہوئے تھے, آئی وڈ سے ڈیٹا انٹری جابس, بیسکلی اوور دا انٹرنیٹ. اپ ورک, فائیور, او ڈیسک, بالکل نئی اپلیکیشنز آئی تھیں. ویسٹ واز لائک ہمیشہ کی طرح, مطلب دے ور دا اسٹارٹرس, انہوں نے وہ چیز اسٹارٹ کی. تو وہ ڈھونڈتے ہمیشہ سے cheap labor market. مطلب no offense, but we still are a cheap labor market. That we'll cover later. But then again, we started off as a cheap labor market. ہماری ڈیٹا انٹری کی جابس تھیں. اس کے علاوہ آپ کانٹینٹ رائٹنگ کر سکتے تھے, آرٹیکلس رائٹنگ کر سکتے تھے. آپ سنتے ہوں گے پہلے کہ مطلب ہے کہ ٹائپنگ کی جاب ہے 2 rupees per word sort of. تو وہاں سے سروسز والا ای کامرس اسٹارٹ ہوا, بالکل ارلی اڈیپٹرس. پھر 2015 میں اٹ گاٹ اے بٹ فارملائز. لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں, دیر از مور ٹو اٹ. We can do web development, we can do application development, we can do game development, software development, جو کہ انڈیا اور باقی ساری کنٹریز بہت عرصہ پہلے سے کری تھیں, لیکن ہم نے اڈیپٹ کیا اس چیز کو, اور پھر مطلب اڈاپٹ بھی کیا, اور پھر we started moving in a direction. So and so 2015 to 2019 ہمارے ویب سائٹس, پورٹلز, بڑے برانڈس, they started adapting at a mass level, اور لوگ سروسز کے لیے اپ ورک, فائیور وہاں جانے لگے کنونشنل جابس سے ہٹ کے. پھر کیم کووڈ. وہاں پہ جب ہوا لاک ڈاؤن تو ایک گلوبل افیکٹ تھا پینڈیمک کا, ایوری ون واز ان لاک ڈاؤن. ای کامرس کا بوم آیا وہاں سے. لوگوں کو ایکچوئل سمجھ آئی کہ اوکے, ہم کنونشنل جاب سے ہٹ کے ورک فرام ہوم بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یورپ یو ایس ہر جگہ پہ بڑے بڑے جائنٹس سے لائک امیزون, دے ور ڈیلیورنگ ایوری تھنگ ٹو یور ڈور اسٹیپ. تو پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ آیا کہ اف دے آر ڈوئنگ اٹ, وائی کین وی ناٹ ڈو اٹ. پھر ڈفرینٹ آپ نے ایپس دیکھی ہوں گی, جیسے فوڈ پانڈا اور ڈفرینٹ ایپس. نیو مارکیٹ انٹرنس کیم along, دے اسٹارٹیڈ انٹرنگ دا مارکیٹ ود اے نیو سروس. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ای کامرس ہے کیا, مطلب آپ گھر بیٹھے کیسے منگا سکتے ہیں. پلس وہاں پہ ایک ایڈونٹ ہوا, آئی وڈ سے اس وقت 2 بڑے پلیئرس تھے, 2-3 یا آپ چارج کر سکتے ہیں, جس میں ایکسٹریم کامرس, انیبلرز, اور یہ بڑے بڑے جو نام ہیں. انہوں نے بیسکلی میس لیول پہ اویئرنیس کریٹ کی ان دا لوکل اکانومی کہ اینی ون اینڈ ایوری ون کین بی اے پارٹ آف دس ای کامرس ایکو سسٹم دیٹ از آن اے براڈر لیول, آن اے ویری گلوبل لیول. دیٹس اے ویری بگ تھنگ, بٹ یو کین بی اے پارٹ آف اٹ. تو دیٹ واز دا ٹائم 2019-2020 when people actually came to know about it, کہ there is a very big potential in e-commerce other than conventional jobs, جو کہ ہم سب کر سکتے ہیں. تو if I were to sum it up, 2010 سے 2020 تک it went through an nascent stage to a more developed stage, and now it is growing very rapidly. اب مارکیٹ میں سیچوریشن اور اویئرنیس آ رہی ہے. there's still a long way to go, لیکن یہ کہ we've come very far اب ایٹ دس مومنٹ. آپ کی جو مینلی جو ڈیلنگس ہوتی ہیں وہ انٹرنیشنل کلائنٹس کے ساتھ ہوتی ہیں, مینلی یو ایس کے جو کلائنٹس ہیں, اینڈ دے آر ویری مچ
going upwards in this regard. अगर e-commerce industry को हम लोग देखें, पाकिस्तान में आए रोज़ इंटरनेट बंद हो जाता है, पाकिस्तान में आए रोज़ इंटरनेट स्लो हो जाता है, और अगर हम लोग इंटरनेट बंद करने के बाद VPN की तरफ जाते हैं तो वो भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो बैन लगा रही है. तो एक इंटरनेट के बंद होने से जो हमारे पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स हैं जो कि अपवर्क पे या फाइबर पे काम कर रहे हैं, उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है, और आप जैसे जो कि बिग विग्स इस वक्त हैं, आप लोगों की रेपुटेशन पे, आप लोगों के काम पे किस तरह का जो है वो इफेक्ट आता है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड. अगर यूएस में आपके कुछ क्लाइंट्स हैं तो वो भी यही चाहेंगे कि हम लोगों को काम जो है वो टाइम नहीं मिले विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन. बेसिकली इंटरनेट इज आवर लाइफ ब्लड, टू बी ऑनेस्ट. इंटरनेट के बगैर हम कुछ भी नहीं है. और बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमें अगर इफ देयर इज एनी फोकस दैट वी शुड हैव, दैट शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी स्पीडी इंटरनेट विदाउट इंटरप्शन. मतलब इसके बगैर आप यू कैन नॉट अचीव एनी माइलस्टोन. अब हमारा बेसिकली ई कॉमर्स में 3 तरह के बिजनेसेस होते हैं. या तो आप डायरेक्ट यू सेल प्रोडक्ट्स टू यूएस मार्केट और यूरोप मार्केट, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट्स बेचते हैं. या आप चले जाते हैं अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसिंग की तरफ, वेयर यू वर्क ऑन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. और द थर्ड नीश दैट वी हैव क्रिएटेड इज यू स्टार्ट करियर्स एंड जॉब्स विद द यूएस कंपनीज that we initially started in 2021 when we started landing jobs. I was pretty much the first person to land a job at a US company that was at that time number one. Or that after that it got acquired by another US company that's also number one as of now. But then again, वो एक career path है जहाँ पे पहले हमें ये feel हुआ कि हम US companies में jobs कर सकते हैं जो कि Indians और मतलब Egyptians and for that matter everyone in the world, and even Bangladesh, yes, they were doing it for quite some time. But हमने तब discover किया कि how can we go about it. So that was sort of a I say a paramount moment हम सब के लिए कि हम jobs land कर सकते हैं. We can build careers with US companies. तो basically 3 streams हैं: business, freelancing and careers. और इन तीनों स्ट्रीम्स की जो ब्लड लाइन है वो इंटरनेट है. अब क्वालिटी इंटरनेट जब नहीं होता, इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस होती हैं, तो वी आर जस्ट थ्रोइंग एरोज इन द डार्क. लाइक मतलब उसमें कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा था. क्लाइंट्स जो हैं दे आर इन द डार्क के वी ऑफर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, वी आर एक्सपेक्टिंग सम क्वालिटी वर्क टू बी डिलीवर्ड एंड नो वन इज टू बी फाउंड एनीवेयर. प्लस हमारे अपने लिए मतलब हमारी अक्सर फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल्स डीएक्टिवेट हो जाती हैं, कंपनीज में इश्यूज आते हैं, वी हैव मीटिंग्स टू अटेंड, वी हैव अ लॉट गोइंग ऑन. And with internet shutdown, the entire world comes to a halt. Like it hurts us the most. Like बात ये है कि इंटरनेट बंद हो गया, आपकी सारी मेहनत ख़त्म. और उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करते हैं हमारे कंपेटिटर्स हु आर सिटिंग इन दुबई, इंडिया, बांग्लादेश. That is the market of the gap that then they tap into. और ऑब्वियसली क्लाइंट को अपना काम चाहिए. Like उनको हम ये नहीं कह सकते कि to be understanding of our domestic politics or situations, they don't care. उनको अपना काम, they're paying for it, they want the work on time. हम उनको ये एक्सप्लेन करते हैं. मतलब मैं जब जॉब स्टार्ट हुई तो इट्स अ फनी इंसिडेंट. मैं उनको ये कहता था कि जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि बिजली की तारें ओशन में मछली काट के चली गई, मतलब इट्स अ शार्क. हमेशा ऐसा होता है. They started mocking me like whenever there was an internet outage they'd say it's a shark, हमाद, it's a shark. और मैं उनके सामने मुँह छुपाता था कि हमें पता है कौन सी शार्क है और वो पानी में नहीं है, कहीं और है. लेकिन हम क्या कह सकते हैं. और हम भी हंस के जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर पेइंग अस फॉर द जॉब. तो ये कि मतलब वी फेस अ लॉट ऑफ एम्बैरेसिंग सिचुएशंस. काफ़ी लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं, अच्छी प्रोफाइल्स हैं. मतलब आप ये सोच लें कि देयर आर पीपल हु आर अर्निंग एनुअली $100,000 प्लस ऑन अपवर्क, फाइवर. आई नो अ लॉट ऑफ पीपल. उनकी प्रोफाइल्स बंद हो जाती हैं, दे लूज वर्क. मतलब एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं who are literally creating so many employment opportunities living off of Upwork and Fiverr. और उनकी जब basically credibility पे बात आती है, they lose it all. मतलब सिर्फ आप इंटरनेट से ये नहीं होता कि you control information, people lose their livelihood. I've seen people losing livelihood. तो it's like the stakes are very high for us. और इंटरनेट हमारे पास बजाय इसके कि हम IT पास बनाएं, फ्री इंटरनेट अवेलेबिलिटी दें, मतलब हर जगह पे इंटरनेट होना चाहिए. और obviously we need to use it for positive purposes. There's always a negative and a positive. But then again, shutting internet down is never the answer. It hurts us so bad. And plus, whoever is doing this, like we know who is doing this,
they are turning the youth against them. The youth that has immense potential, that are forerunners of this country, that have an immense say in the economy and can make Pakistan very stable. They bring a lot of remittance. They are doing them bad. They are turning them against themselves, which is not going to play in any party's favor. क्यों? क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है, अब वो भी छीन रहे लोगों से. प्लीज डोंट डू दैट. पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है. वो अपने तारीख के सबसे ज़्यादा, मतलब अगर परसेंटेज में देखें तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में. और इंटरनेट पे जो है वो, मैं फ्रीलांसर्स की इसलिए बात करता हूँ क्योंकि हमारी जो यूथ है वो ज़्यादातर फ्रीलांसिंग करके ही अपनी कॉलेज की फ़ीस दे रहा है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे रहा है. और अगर फाइवर पे या अपवर्क पे अगर आपको अपने टाइमली अपना अगर आप असाइनमेंट जो है वो या अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं कर रहे, और अगर उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो कम होती है, तो जो ग्राउंड जो लूज़ करते हैं ऑन एन एवरेज उसको गेन करने में वापस कितना टाइम लगता है. और हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, वो उतनी देर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं. Some opportunities that are missed can never be taken back. मतलब जो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ आपके क्लाइंट्स होते हैं, कुछ प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं, मतलब आपकी जो आप वापस बिल्ड नहीं कर सकते. इट्स ऑल अबाउट क्रेडिबिलिटी. आपके क्लाइंट्स हो गए, फॉरेन बिजनेसमैन हो गए, एक ट्रस्ट फैक्टर होता है. ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ी चीज़ है, सर्विसेज फॉर दैट मैटर एनीथिंग दैट्स ओवर द इंटरनेट, ट्रस्ट फैक्टर. यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट, यू हैव टू डिलीवर क्वालिटी, यू हैव टू बी एथिकल. तो all of that is put under a microscope, or a question mark is put on that when you're not available. कि मतलब आप अवेलेबल ही नहीं हैं, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सक रहे. तो पहली बात तो ये है कि इंटरनेट को हमने कवर किया कि ट्रस्ट बिल्ड करना होता है. अब हमारे पास यहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के, कॉलेजेस के, इवन के प्रॉपर प्रोफेशनल्स भी हैं, वो काफ़ी टाइम लगा के ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं. मतलब इट इज़ नॉट ओवरनाइट. वो काफ़ी टाइम लगा के ट्रस्ट बिल्ड करते हैं कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड वी विल डिलीवर गुड वर्क, वी विल डिलीवर क्वालिटी वर्क. और उससे उनका काफ़ी सारा लाइवलीहुड चलता है. मतलब है कि उनकी अपनी फ़ीस वगैरह होती हैं, फिर एक से दूसरे को सिखाते हैं, दूसरे से तीसरे को सिखाते हैं. मतलब एक सिनर्जाइज करते हैं उसको कि मतलब कम्युनिटी, अ सेंस ऑफ कम्युनिटी आई वुड से, कि वो सिनर्जाइज करते हैं कि हम दूसरे को सिखाएं, तीसरे को सिखाएं, चौथे को सिखाएं, ताकि सो दैट पीपल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक फैक्टर है पाकिस्तान में हमारे पास, आई डोंट सी हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ क्रिएट कर रहे हैं ना हमारे पास. क्योंकि कन्वेंशनली देर वर लोग कहते थे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, अकाउंटेंट बन जाओ, जॉब्स मिल जाएंगी. अब ग्रेजुएट तो हो रहे हैं लोग, लेकिन ना हमारे पास उस किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ना हमारे पास उस किस्म के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं. वी आर क्रिएटिंग गुड प्रोफेशनल्स बट वी डोंट हैव a system to induct them and then make them a good resource for the country and for themselves, जहाँ पे वो अर्न कर सकें लाइवलीहुड. तो ये जो एलिमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट को कर्ब करने के लिए, जो फ्रीलांसिंग है, इसमें सिर्फ लोग इंडिविजुअल अर्न नहीं करते. इंडिविजुअल अर्निंग उनकी नहीं है, एक कम्युनिटी की फीलिंग है. एक से दूसरा बंदा सीखता है, दूसरे से तीसरा बंदा सीखता है, और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं. लेट्स सपोज अगर $300 to $400 a month, that's the bare minimum that you can do on freelancing. मतलब we are freelancing. University students, they very easily make $300 to $400 a month, very easily on Upwork, Fiverr. इसमें मतलब है कि that's a very good amount in Pakistan. Like almost you can say 100,000 rupees in Pakistan, जो कि which is a very good amount. Yeah. You can pay your semester fees, you can support your folks, you can pretty much support a lot of things. अब ये employment जो है, ये सिर्फ तभी आती है जब आप किसी दूसरे को देखते हैं साथ काम करते हुए. बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग. आज तक लोग मुझसे ये पूछते हैं कि वाकई ओवर द इंटरनेट कैन यू अर्न समथिंग. मैं उनको सैकड़ों मिसालें बताता हूँ, लेकिन ये कि फिर भी लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट होता है. लेकिन अब ऐसा ऐसा अवेयरनेस आ रही है, लोग इस तरफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, लोग उस कन्वेंशनल माइंड सेट से आ रहे हैं, निकल के बाहर आ रहे हैं. सरकारी नौकरी वाला, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग एनी थिंग, लाइक आई डोंट वॉन्ट टू बी कॉन्डेस्टेंडिंग, लेकिन ये है कि देयर इज अ लॉट मोर इन द वर्ल्ड, a lot more is going on. और पाकिस्तान ऐसे मुल्क में तो जहाँ कोई काम नहीं हो रहा, इंडस्ट्री नहीं चल रही, तो इंजीनियर्स तो वैसे ही फारिग हो चुके हैं. डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ
آپ یقین مانیں MBBS کرنے کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ باہر کے ملک چلے جائیں, اور یہ ان 2 فیلڈس کے علاوہ جابس ہی نہیں ہیں. نہیں تو ای کامرس انڈسٹری میں جہاں ہم لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں رائز آیا, ابھی IT منسٹر جو ایکس IT منسٹر تھے عمر سیف صاحب, انہوں نے کہا کہ وی ہیو انکریزڈ our IT ایکسپورٹس بائی 300%. لیکن اس کے بعد سے انٹرنیٹ کا ہم لوگوں نے دیکھا, اور آپ لوگوں نے اپنے بڑے اچھی طریقے سے ہم لوگوں کو سمجھایا کہ انٹرنیٹ کی وجہ کیا ہوتی ہے. جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ہماری, کرنٹ سیٹ اپ ہے ہمارا, وہ ای کامرس انڈسٹری کو سپورٹ کرتا ہے, یا عوام میں اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کنونشنل فیلڈ سے ہٹ کے بھی آپ ای کامرس انڈسٹری میں آ کے ملک کو بھی ترقی دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو بھی ترقی دے سکتے ہیں؟ بالکل. دیکھیں, پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو کلاسیفائی سپورٹ. سپورٹ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپرچونیٹیز دیں ای کامرس کی, آپ کوئی RT پارک بنائیں, آپ انٹرنیٹ بیسک جو لائف بلڈ ہے وہ پرووائڈ کر دیں, آپ کوئی اس قسم کے انکیوبیشن سینٹرز بنائیں, جو کہ گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے, لیکن اٹس ویری سلو, لائک اٹس لگش, ویری سلو. ابھی تک جو ای کامرس کا بوم آیا ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت. یوتھ ہیز ٹیکن دا رین ان دیئر اون ہینڈس, دے آر فائٹنگ فار دم سیلوز. اور اس میں سکھانے کے لیے کچھ پاکستان میں ایسی انڈیویجول پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے اویئرنیس دی. مطلب پھر سے میں مینشن کروں گا, جیسے شام سرور ہو گئے, انیبلرس انسٹیٹیوٹ, ایکسٹریم کامرس, اس کے بعد کافی سارے اور لوگ ہیں. اچھا, اس میں ایک میں بات کلیئر کرتا چلوں, یہاں پہ اسکیمز بھی بہت ہیں. لاٹ آف پیپل سیل کورسز, لاٹ آف پیپل سیل اسٹف, بٹ اٹس ناٹ ورتھ ہیونگ. آپ دیکھیں گے ہر گلی محلے میں انسٹیٹیوٹ کھلا ہوگا, ای کامرس انسٹیٹیوٹ. اکثر لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ گوروں کی یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں, ان کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں اور اپنا کورس نکال لیتے ہیں. وہ ہر کوئی اپنا مطلب ہے کہ سسٹم بیچنے پہ لگا ہوا ہے, وچ از ناٹ ورتھ اٹ. تو یہ کہ پراپر انسٹیٹیوٹس کے ساتھ اگر آپ چلیں, گائیڈنس لیں, ایک پراپر چینل کے تھرو آئیں, تو دیٹس سم تھنگ ڈفرینٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ہے ہی نہیں کہ جو اس چیز کو ریگولیٹ کرے, کہ کوئی لیٹ سپوز کہ کوئی سرٹیفائڈ اور ویٹڈ انسٹیٹیوٹس ہوں. No one is testing the veracity of the claims that they're making, like no one. تو پاکستان میں پہلی بات تو یہ کہ اتھارٹی کوئی نہیں ہے جو اس چیز کو ایک سارٹ آف 1 پیجر ایجنڈا بنائے, ڈاکیومنٹ کرے, ڈائریکشن دے کہ بائی دس ٹائم آر گول از ٹو انکریز دا فری لانس ورک فورس ٹو دس مچ اماؤنٹ. مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ کا ایک اسٹرکچرڈ سپورٹ نہیں ہے. اب لوگ یہاں پہ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ ڈز ناٹ ہیو دا ریسورسز. ایسی بات نہیں ہے, گورنمنٹ ہیز دا ریسورسز. ایک چھوٹی سی مثال کہ جس سے دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیٹ سپوز ای کامرس بزنس پاکستان میں کافی لوگ کرنا چاہتے ہیں, امیزون پہ بیچنا چاہتے ہیں, US ہو گیا, یورپ ہو گیا, GCC ہو گیا, بہت سارے پروڈکٹس جہاں بھی ہیں چائنا سے سورس کر سکتے ہیں. ہمارے انڈیجنس پروڈکٹس بھی ہیں جو ہمارے اپنے ہوم گرون پروڈکٹس ہیں, وچ ہیو امینس پوٹینشیل اف وی فوکس آن بزنس اونلی. کافی سارے لوگ ہیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں. سب سے بڑا ون آف دا ایگزامپل جو پرابلم ہمیں فیس ہوتا ہے وہ ہے لاجسٹکس کا. ہمارے پاس کوئی سپلائی چین کا چینل نہیں ہے, لاجسٹکس نہیں ہے. اس کے لیے a very small initiative that can turn into a very big leap for us that the government can take is Pakistan Post. Let's suppose Pakistan Post has the infrastructure. ہمارے پاس سارے ریسورسز ہیں, آفیسز ہیں, گاڑیاں, مطلب پوسٹ میں ہر چیز ہے. We can turn Pakistan Post into a logistic giant for Pakistan. Now imagine what contribution that can make to Pakistan. اس میں پالیٹکس بھی تو ہے. پالیٹکس تو ہر جگہ ہے. سوال یہی آتا تھا نا کہ جو بھرتیاں ہیں, جو پالیٹکس ہے, اگر آپ ایک کنونشنل میتھڈ سے ہٹ کے ای کامرس میں ڈفرینٹ کسی فیلڈ میں آئیں گے تو ہمارے جیسے ملکوں میں انفارچونیٹلی سیاست بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کا بھی حل جو ہے وہ ہم لوگوں نے نکالنا ہے, لیکن ہم لوگوں کی سنتا کون ہے آج کل پاکستان میں؟ پاکستانی عوام کی کوئی سن نہیں رہا. نہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو ینگسٹرز ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. بالکل آپ کی بات میں نے کہا. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پالیٹکس جو ہے مطلب دیٹ ہیز ڈن اس مور ہارم دین گڈ ان دا ریسنٹ 3-4 years, کیونکہ I believe, and irrespective of the political party, 2020, 2021, there was a boom. Everything was looking all positive for us. Sunshines everywhere. اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ بس پے پیل بھی آ رہا ہے, ای کامرس بھی آ رہا ہے, امیزون بھی آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے. It was all positive. All of a sudden, پے پیل تو آنا دور, نیٹ بھی بند ہو گیا. مطلب جو لوگ who were advocating for PayPal, just like Umar Saif, وہ اپنا نیٹ VPN سے چلا رہے ہیں. جی, لائک امیجن این IT منسٹر ایڈوکیٹنگ فار فری لانسرز یوزنگ اے VPN. ہمارے پرائم منسٹر ٹویٹر بین ہے, لیکن ٹویٹس جو ہیں وہ روز ان کی آ رہی ہوتی. ایگزیکٹلی. تو مطلب دس از اف یو آسک فار سپورٹ, ان کو تو خود سپورٹ چاہیے جن سے ہم سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو پہلے تو وہ خود سپورٹ لیں, پھر ہمیں سپورٹ دیں. تو خیر دیٹس اے ویری کنٹروورشل تھنگ, لیکن یہ کہ بٹ دس از دا ٹروتھ. ایک دور میں 21ویں صدی میں ہم لوگ انٹرنیٹ کے لیے رو رہے ہیں, ہم لوگ جو ہیں وہ اسپیڈ کے لیے رو رہے ہیں, اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے. پے پیل کی بات ہم کرتے تھے, ہم خود کہتے تھے کہ پے پیل پاکستان میں آئے,
فیس بک مونیٹائزیشن پاکستان میں ہے وہ تو دور کی بات. اب ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کل صبح انٹرنیٹ ملے گا کہ نہیں. 4G چل رہا ہے, 4G کے نام پہ ہم لوگوں کو 2G جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے پاکستان میں. تو یہ سارے کے سارے ہیں. تو آپ لوگوں کی جو فیلڈ ہے, جو آپ لوگوں کا جو سیکٹر ہے ایز اے ہول, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ ان میں انٹیگریشن کتنی ہے, یونٹی کتنی ہے. کیونکہ اگر آپ لوگوں کے سیکٹر میں جو بگز ہیں, اگر آپ لوگ ایک ہو کے گورنمنٹ سے جا کے بات کریں یا گورنمنٹ کو سمجھانے کی کوشش کریں, یا ایون فار دا میٹر آف فیکٹ ناٹ اونلی گورنمنٹ, ایون انسٹیٹیوشنس کو بھی اگر آپ لوگ جا کے سمجھانے کی کوشش کریں, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اتنا ان میں دماغ ہوگا کہ ان کو سمجھ آ جائے گی اس چیز کی. تو آپ لوگوں کا کیا اسٹرکچر ہے, کتنی آپ لوگوں کی یونٹی ہے, سینرجی کتنی ہے, اور آپ لوگ ان سنک ہیں یا آپ لوگ بھی بس اپنا اپنا؟ فی الحال ہم ان سنک بھی ہیں. مطلب وی ہیو کمپٹیشن بٹ وی ہیو ہیلدی کمپٹیشن. وی آر کمپیٹنگ ود ایچ ادر, لیکن یہ کہ دیٹ کمپٹیشن از ہیلدی. سینرجائز بھی کرتے ہیں ہم لوگ, ان سنک بھی ہیں. صرف یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے سنگل پلیٹ فارم ایز آف ناؤ جہاں پہ ہم سارے اکٹھے ہو سکیں. دیر از اسٹل اے لاٹ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ, کہ کیونکہ اس وقت ایوری ون از ان اے سینس اسکیٹرڈ. بزنس والے علیحدہ ہیں, فری لانسرز علیحدہ ہیں, جو یو ایس کمپنیز کے ساتھ جو کریئر جو اپنے بلڈ کریں وہ لوگ علیحدہ ہیں. وی نیڈ ٹو برنگ ایوری ون آن دا سیم پیج. انیشیٹو, پرائیویٹ انیشیٹوز, پرسنل انیشیٹوز آر بینگ ٹیکن. لوگ انیشیٹوز لے رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلانے کے لیے گورنمنٹ شوڈ ٹیک دی انیشیٹو. لائک دے شوڈ کال آل اسٹیک ہولڈرز ان ون پلیس, گیدر دیم, sit with them, talk to them, design policies for the betterment of the freelancing community, for e-commerce business in Pakistan and e-commerce at large in Pakistan, and also for the government. Government, if they try to tap into this, it has immense potential. یہاں پہ لڑکے لڑکیاں یونیورسٹی کالجز کے جو ایون کے جو گھریلو خواتین بھی ہیں, اور جو ایون جو سائڈ ہسلرز جو ہیں, اور مطلب بیسکلی پریٹی مچ ایوری ون دے آر سپر ٹیلنٹڈ. آئی ہیو سین پیپل, میں ایسے بچوں سے, لڑکوں سے, لڑکیوں سے ملا ہوں یونیورسٹیز کے, لائک دے ہیو امینس نالج, دے ہیو امینس کمٹمنٹ, اور وہ مطلب دے کین پروو اینی ون رانگ. جو ڈاؤٹرس ہیں, جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں پوٹینشیل نہیں ہے, youth is ignorant and youth is doing this and that and wasting time, they've not met the youth that we meet every day, because they've never shared any moment with the youth. Like وہ ملتے ہی نہیں ہیں لوگوں کو, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. People are striving to thrive. مطلب ہم ان سے اسٹرائیونگ سے تھرائیونگ تک جو ہمارا لے کے جانے کا ان کو مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جا سکتے ہیں. ان کے پاس نالج بھی ہے, کمٹمنٹ بھی ہے, پلیٹ فارمس بھی ہے, صرف سپورٹ نہیں ہے. ہمیں گورنمنٹ کا, اور مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوور آل ایک اسٹرکچرڈ سپورٹ نہیں ہے. آپ سپورٹ دے کے دیکھیں, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کافی سارے لوگ شاہد انور ٹائپ بھی پھرتے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہاں پہ لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں جن کو آپ تھوڑا سا سپورٹ اور یو ایس والی اپرچونیٹیز دیں, وہ 5-10 شاہد انور جیب میں لے کے گھومیں گے. شاہد انور کا کیا سین ہے ویسے؟ مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آئی اس بندے کی. پیسہ ہے, گاڑی ہے, سمجھانے کا اسٹائل تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن مجھے کبھی اس بندے سے, میں بڑی کوشش کی میں نے اس کو کہ اس سے کچھ سیکھا جائے, لیکن کبھی کچھ سیکھ نہیں سکے. عجیب سا کوئی کیریکٹر ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا ہے وہ؟ آئی فائنڈ ہم فنی. وہ ایک فنی کیریکٹر ہے. مطلب ایک اٹینشن سیکنگ فنی لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو اپنا منجن مختلف طریقے سے بیچنا چاہتے ہیں. مطلب آپ دیکھے ہوں گے ڈفرینٹ لوگ جو بسوں میں بھی پھرتے ہیں, ادھر ادھر بھی پھرتے ہیں, جنہیں اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے. تو وہ ایسا منجن سیلر ہے جو لوگوں کے ایموشنس کے ساتھ کھیل کے نا اپنا منجن بیچتا ہے. وہ کورس بیچ کے ہی از میکنگ منی آف آف دوز کورسز. اگر آپ یو ایس کی اکانومی کو دیکھیں اور جن برانڈس کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, مطلب شاہد انور جیسی عوام لٹرلی گلیوں میں رول پھر رہی ہوتی ہے. پلس اگر پاکستان میں ایسا پوٹینشیل ہے, لڑکے لڑکیاں ہیں, ان کو اگر ہاف آف دی اپرچونیٹیز جو شاہد انور کو ملی یو ایس میں, اور ایز آف بزنس جو ملا تھا, وہ اگر ان کو مل جائے, ایسے 4-5 شاہد انور ویسے ہی اپنے پاس رکھ لیں کام پہ. لیکن ہمارے پاس اپرچونیٹی نہیں ہے. مطلب ایسے لڑکے لڑکیاں ہیں جن میں اتنا پوٹینشیل ہے. تو شاہد انور مطلب اتنی باتیں کر کے, کورس بیچ کے, بزنس کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اینڈ پہ پھر وہ گھوم پھر کے وہیں مردانہ کمزوری والے اس ایڈ پہ ہے جو یہاں پہ ہر گلی کوچے میں لکھا ہوا ہے کہ مطلب ہے کہ جو مردانہ کمزوری کے ایڈ ہیں اس نے سلاجید ڈرنک ہی بنائی. تو پھر مائی کوشچن از کہ اتنی باتوں کا کیا فائدہ جو پاکستان میں آلریڈی ہر دوسرا بندہ کر رہا ہے, اور تم سے بہت پہلے کا کر رہا ہے, اور بہت پیسہ بنا چکا ہے. تو پھر اینڈ پہ مطلب غریبوں کون ہوا؟ غریب تو پھر وہی ہوا نا جس کے پاس, جو ذہنی طور پہ اتنا غریب ہے, جس کو نظر کچھ بھی نہیں آ رہا اور صرف اپنے کورسز بیچ رہا ہے. تو اس کے لیے آئی ڈونٹ تھنک ہی از امپورٹنٹ انف. لائک ہی از ناٹ امپورٹنٹ ایٹ آل. دیر آر اے لاٹ آف پیپل ہو ڈوئنگ گریٹ تھنگس free of cost. He's just a funny man on the internet. Usko for the sake of entertainment agar koi dekhta hai to dekh le. Entertainment ke liye he's nothing more than entertainment. Like cheap publicity stunts, nothing more than entertainment. اور یہ کہ اگر پوٹینشیل کی بات کی جائے تو ہمارے
کافی سارے لوگ ایسے ہیں مطلب جو شاید ان سے بہت پوٹینشیل والے ہیں. آپ نے ایک بات کی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ینگسٹرس کو سپورٹ کرے اور ایک انوائرمنٹ بنائے, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا, ہم لوگوں نے 2-3 سال پہلے سنا تھا کہ امیزون نے بے تحاشا پاکستانی اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بین کیا, اس میں سیالکوٹ کے تھے, فیصل آباد کے تھے, قصور کے تھے, اور اس طرح سے اپ ورک کے اوپر بھی یا فائبر کے اوپر بھی یہی پاکستانیوں سے کمپلینٹ آتی ہے کہ یہ ایک تو جگاڑو ہیں, ایک یہ جو ہے وہ چونا لگاتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ یہ ہر طرح سے نا اپنا جو ہے نا وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ہم لوگ بہانے باز قوم ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے. تو اس میں تو اب گورنمنٹ اپنا رول نہیں پلے کر سکتی نا. اب یہ تو ایز اے نیشن اگر ہم لوگ چور ہیں یا اگر ایز اے نیشن ہم لوگ جگاڑو ہیں یا ہم لوگ بہانے باز ہیں, تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک وجہ ہے, ون آف دا ریزنس, کہ پے پیل یا امیزون یا ایون فیس بک مونیٹائزیشن بھی پاکستان نہیں آتی, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ, یہاں کی تو عوام بھی جو ہے وہ ایک نمبر کی ہے. First of all, I'd say I'm a patriot, not a nationalist. ٹھیک ہے, being a patriot, I accept my flaws. As a nationality, I think we should accept our flaws. ہم جب تک اپنی غلطیاں یا ہماری جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, we will never improve. ہماری کچھ آن نیشنل لیول آئی سے غلطیاں ہیں, ہم غلطیاں کرتے ہیں, میں نے خود نوٹس کیا ہے, میں نے خود سب کچھ دیکھا ہے. ہم لوگ ہیرا پھیری کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے, جو کہ میں نے باقی نیشنلٹیز کے ساتھ بھی کام کیا ہے, جو کہ میں ریگولرلی کرتا ہوں, میں نے دیکھا ان میں نہیں ہے. چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا کہ اب جہاں پہ جیسے فری لانسنگ ریگولیٹڈ نہیں ہے, یو ایس ایجنسیز میں, کمپنیز میں آپ جاب کے لیے جائیں گے, آپ دیکھیں گے 18 سال کا لڑکا ہوگا اور وہ کہے گا کہ میرا 6 سال کا ایکسپیرینس ہے, لائک بلفنگ دا فارنرس. شروع میں تو وہ بیچارے اکثر گورے سادے ہوتے تھے, وہ سمجھ جاتے تھے کہ مطلب اچھا مے بی دے آر ٹیلنٹڈ. پھر ان کو آہستہ آہستہ سمجھ آئی کہ نہیں. اور اس پہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی بھی ہوئی تھی. کنٹروورسی آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 سال پہلے, جہاں پہ ایک US CEO نے, بہت بڑی کمپنی تھی, اس نے مطلب ہی بیشڈ پاکستانیز کے آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو, یہ کرتے ہو, کرتے ہو. اس کو بھی فٹنگ رپلائی آپ نے دیا تھا. میں نے دیا تھا بالکل لنکڈن پہ. ایگزیکٹلی. اور وہ دیٹ واز اٹ وینٹ وائرل فار آل دا رائٹ ریزنس بیک دین, بیکاز آئی ہیڈ ٹو ڈیفینڈ مائی کنٹری مین, دی انڈسٹری. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین وی ور رائٹ. دین آئی کیم بیک, recollected my thoughts, I talked to my team, اور جو نئے مارکیٹ میں لوگ آ رہے تھے ان سے, کہ we need to let go of these malpractices. I'd say ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم بیسکلی اگلے کو کوشش کرتے ہیں ہم بیوقوف بنا دیں, ہم ان ایتھیکل پریکٹسز کرتے ہیں, ہم جھوٹے CV بنا لیتے ہیں, جو کہ انتہائی غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. اور میں مطلب آج مطلب میں یہ بھی ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کہ میں نے بھی شروع میں جھوٹ بولا, کیونکہ ایز اے نیشن تو ہم لوگوں کو یہ نارمل لگتا ہے نا. بالکل. لیکن میں نے اس کو فوراً ریکٹیفائی کیا, جو کہ کافی اپریشیٹ کیا US, مطلب ان لوگوں نے, کہ آپ جو ہیں مطلب یو وینٹ بیک آن یور ورڈس, یو ایکسیپٹڈ دیٹ یو سارٹ آف لائڈ, لیکن یہ کہ یہاں سے فرام ناؤ آن ورڈس ویل بی ٹروتھفل ٹو ایچ ادر. اور میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ آج سے ہم لوگ ول بی مور ایتھیکل, آنیسٹی, مطلب انٹیگریٹی, وہی سارے کہ دھوکہ نہیں دینا, جھوٹ نہیں بولنا, چیٹنگ نہیں کرنی, جو سچ ہے وہ سچ ہے. ان ویلیوز کو انہوں نے کافی زیادہ کیا, مطلب ہے کہ سراہا, جس وجہ سے میرا ان کے ساتھ کریئر کافی اچھا بنا, کافی اچھا, انہوں نے کافی پروموٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی کافی ساری پاکستانی عوام انٹرویوز میں, بزنسز میں ایسے آئے جو جھوٹ بولتے تھے, ہو ٹرائی ٹو اسکیم, جو کہ بزنس میں بھی یہ کرتے تھے. مطلب آپ آج بھی, مجھے یاد ہے میں 2018 میں دراز سے آپ موبائل منگائیں گے, آپ کو چپل بھیج دیں گے. مطلب کیا ہے یہ؟ اس کے بعد آپ جو ہیں ان کو چیس کرتے رہیں, آپ کو نہ پیسے ملیں گے واپس, نہ آپ کو پتہ چلے گا سیلر کون تھا, کہاں گیا, کیا, کچھ بھی نہیں. مطلب دیٹ از ٹرسٹ ڈیفیسٹ. یہی اگر آپ US میں دیکھیں, امیزون مطلب ون آف دا گلوبل جائنٹس, اس میں ریویوز, ریٹنگ, ان کے سسٹمس اتنے اسٹرانگ ہیں کہ یو کین ناٹ ڈو اینی فنی اسٹف. جب پاکستان امیزون آیا, وہی مینٹیلٹی ہم لوگ لے کے گئے کہ ہم وہاں بھی اسکیم کر لیں گے, ویل میک فیک اکاؤنٹس, ویل اسکیم پیپل, اور پھر انہوں نے بند کر دیا. مطلب ود ان 3 to 4 months they went back, they were like you guys have not changed. پے پیل نہیں آتا, ہماری میل پریکٹسز ہیں کافی ساری. although اس میں مطلب جو اچھے لوگ ہیں جو جینون کام کر رہے ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے بینکنگ سسٹم جو پاکستان میں ہے, ایک بہت بڑا ایشو پیمنٹ گیٹ ویز کا پاکستان میں ہے, جو ہم خود فیس کرتے ہیں, وہ سالو ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ میل پریکٹسز کی وجہ سے جو اچھے لوگ ہیں
وہ بھی سفر کر رہے ہیں. اور ایک اور وجہ بھی ہے پیمنٹ گیٹ ویز کا, کیونکہ پاکستان فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی وجہ سے گریجز میں بہت لمبا عرصے رہا, اور منی لانڈرنگ, وہ بھی بات آ گئی, میل پریکٹسز ہماری بہت زیادہ ہیں, تو منی لانڈرنگ کے چکر میں بھی پاکستان کے اوپر کافی زیادہ اس طرح کی ہیں. جو بچے ہیں, سوری میں ایف اے ٹی ایف کی بات کرنا چاہوں گا. ایک تو ایلیمنٹ ہے ایف اے ٹی ایف کا, مطلب دیٹس ون سائڈ آف دا اسٹوری. ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے فورن جو پیمنٹ جو گیٹ ویز ہیں وہ نہیں آ رہی, لیکن ہمارے جو اپنے انڈیجنس بینکس ہیں یا جو پیمنٹ کے میتھڈس ہیں وہ بھی اتنے, کوئی میں آپ کو فار لیک آف بیٹر ٹرمز اتنے تھکے ہوئے ہیں. آپ اگر فری لانسنگ جاب کر رہے ہیں, آپ لگا کسی لوکل بینک میں اکاؤنٹ ہے, آپ کی سیلری آئی ہے فرسٹ کو, پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو انوائس بھی دکھائیں گے, اپنا کانٹریکٹ لیٹر بھی دکھائیں گے. پہلے تو آپ ایک دن جائیں گے, وہ آپ کو کہیں گے جی یہ ڈاکومنٹس لے کے آئیں, پھر آپ اگلے دن جائیں گے, وہ کہیں گے اب ان ڈاکومنٹس کا ثبوت لے کے آئیں, پھر تیسرے دن کچھ اور, پھر چوتھے دن افسر سیٹ پہ نہیں ہے, پھر پانچویں دن افسر آیا, چھٹی ہو گئی ہے جلدی. اس پورے ریڈ ٹیپزم کے کلچر میں اس مطلب ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اتنا تھکا ہوا سسٹم ہے کہ آپ کو اپنی سیلری کلیم کرنے میں 10 دن نکل جائیں گے. اور جہاں پہ باقی ساری دنیا دے آر سو فاسٹ پیسڈ کہ سیکنڈز میں ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, یہاں پہ اپنی جنرل سیلری یا فار دیٹ میٹر اینی فارن ریمیٹنس لینے کے لیے بھی آپ کو مہینے لگ جاتے ہیں. تو ہمارے اپنے سسٹمز اتنے ویک ہیں. لیٹ سپوز نہیں آتا پے پال, لیٹ سپوز کوئی اور نہیں آ رہا, ہم میں کیا اتنی بھی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی پیمنٹ سسٹم بنا لیں؟ کیا گورنمنٹ انیشیٹو نہیں لے سکتی؟ ہم اپنا کوئی پیمنٹ سسٹم نہیں, مطلب I cannot believe, I cannot fathom the fact that we don't have the minds or we don't have the vision to create our own payment gateway. We can do that. انڈیا میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے, انہوں نے یو پی آئی پیمنٹ سسٹم نکالا, انہوں نے جب تک پے پال نہیں آیا تھا وہ اپنے سسٹم کے اوپر چل رہے تھے, لیکن وہی بات ہے کہ ہماری پرائیورٹیز میں یہ چیزیں ہیں نہیں. پرائیورٹیز ایگزیکٹلی, مطلب ہماری ابھی تک وہی دقیانوسی سوچ ہے. ہم لوگ, ہمارے پاس ہر مسئلے کا ایک حل ہے, بند کر دو. ٹیررزم نہیں کنٹرول ہو سکتا, کہیں پہ کوئی جلسہ ہونا ہے, کچھ ہونا ہے, فون بند کر دو. کہیں پہ انٹرنیٹ پہ کچھ شیئر ہو رہا ہے, نیٹ بند کر دو. کہیں پہ کوئی اور مطلب ہے کہ کوئی ریلی کچھ بھی ہو رہا ہے, کوئی انسٹیٹیوشن کوئی کام کریے, لائٹ بند کر دو. ان کے پاس مسئلے کا حل ہے, بند کر دو. بند کرتے کرتے یہ ملک بند ہونے پہ آ گیا, لیکن ہم نے وہ بند کرنے والا کلچر نہیں چھوڑا. ایون کہ جو فری لانسنگ, دا ویری لائف بلڈ, ہو مطلب ایوری ون از لوکنگ ٹورڈز فری لانسنگ. ہر کوئی چاہ رہا ہے اکانومی میں اپنا رول پلے کرنا. دا ویری تھنگ دیٹ کین ہیلپ پاکستان کم آؤٹ آف دس ڈیٹ ٹریپ, ہم اس کو بھی بند کرنے پہ آ گئے ہیں, انٹرنیٹ بند کرتے کرتے. مطلب ہم لوگ اتنے یونی ڈائمینشنل ہو کے سوچتے ہیں کہ وی ڈونٹ لک ایٹ دا ریپل افیکٹ دیٹ وی آر کریٹنگ ود دیز ڈیسیجنس. ہماری گورنمنٹ از سو ہونڈ ان ٹو آئی ڈونٹ نو کیا کرنا چاہتے ہیں, وہ کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور افیکٹ کون ہو رہا ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر لوگ جو ہیں فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ پیپل آر آلسو اسکیمنگ ادر پیپل. اور پھر جو بیسکلی اٹس اے ویری سمپل کانسیپٹ, آپ جب فارنرس کے ساتھ کام کرتے ہیں, یو آر ایمبیسڈرز آف یور کنٹری. وین آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود فارنرس, آئی ایم دا کلچرل ایکسچینج دیٹ دے آر ہیونگ ود پاکستان. دے ڈونٹ نو وٹ پاکستان از اور ہو پاکستانیز آر. دے آر ٹاکنگ ٹو می, ٹو دیم آئی ایم پاکستان. So by working with me, they know how ethical we are, how moral we are, what our best practices are, اور ہم کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. It's a cultural exchange. مطلب ہم لوگ ایمبیسڈرز ہیں. اور اگر ہم ہی جھوٹ پہ یا اسکیم پہ یا فراڈ پہ اور ان چیزوں پہ ہوں گے تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ایسا ایسا بزنس لے جائیں گے, وہ انڈیا لے جائیں گے, بنگلہ دیش لے جائیں گے, جو کہ اب ہو رہا ہے. اس لیے میری کافی زیادہ فری لانسنگ کمیونٹی سے یہ بات ہے بھی, اور مطلب میری ریکویسٹ بھی ہے کہ وی شوڈ بی ایتھیکل. وی کی ناٹ چیٹ آر وے ٹو گریٹنس. نو ون ایور چیٹڈ دیئر وے ٹو گریٹنس. وی ہیو دا پوٹینشیل, وی ہیو دا نالج, وی کین بی گریٹ. وی کین بی گریٹ وائل بینگ ٹروتھفل, وائل بینگ آنیسٹ. مطلب وی نیڈ ٹو لک اپ ٹو پیپل ہو میڈ اٹ گریٹ بائی بینگ آنیسٹ. چور بازاری نہیں کر سکتے. بالکل, آپ نے انڈیا کی بات کی ابھی, اور انڈیا کے اور پاکستان کے جو ای کامرس لینڈسکیپ میں میجر ڈفرینس کیا ہے, اور ایسی کیا چیز ہے جو انڈیا کی ای کامرس لینڈسکیپ کو پاکستان کے ای کامرس لینڈسکیپ سے ذرا ڈفرینشیٹ کرتا ہے؟ اٹس ناٹ اباؤٹ ای کامرس اونلی, اٹس اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ. آپ سنتے ہوں گے کہ ہم 90s میں سنتے تھے کہ مسٹر بجاج کے تکیے کے نیچے سے 500 کروڑ نکلا ہے, 250 کروڑ کا ایزی لوڈ غلط نمبر پہ چلا گیا, فلانی کمپنی فلانی. پھر وہاں شارک ٹینکس تھے, پھر وہاں 90s میں آئی ٹی آیا, سب کچھ آیا. ہم اس ٹائم پہ کیا کر رہے تھے؟ ہماری مینٹلٹی کہاں تھی؟ لگا رہے تھے, وزیر اعظم کو باہر پھینک رہے تھے, ایگزیکٹلی آرمی چیف کو جہاز سے نیچے نہیں اترنے دے رہے تھے, ایگزیکٹلی ہم یہ کر رہے تھے. پلس وی ور کریٹنگ
جہادسٹ کیمپس, پلس وی ور لائک نو وی آر گڈ ود آؤٹ IT, ہمیں مائکروسافٹ نہیں چاہیے, ہمیں ایڈ چاہیے, ہم وہ سب کچھ کر رہے تھے. پرائرٹیز کہاں سے اسٹارٹ ہوئی؟ 90 سے. تو جو جنریشن وہ سب کچھ دیکھ کے بڑی ہوئی ہے کہ IT, بزنس, اسٹارٹ اپس, شارک ٹینک فار ایگزامپل, آج پاکستان میں شارک ٹینک آیا, انڈیا میں کب سے ہے, US میں کب سے ہے. تو ان کی مینٹیلٹی, ان کی شروع سے جو ایک اسٹارٹ اپ کلچر اور بزنس اور ای کامرس, جو ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا ہے, ہماری اب جنریشن جو آ رہی ہے اس میں آ کے چینج ہو رہا ہے. لائک it's a generational gap. It cannot be done overnight. The benefits that India is reaping right now of e-commerce, the seeds were planted decades ago, not today. ہم آج وہ اویئرنیس لے کے آ رہے ہیں, اور وہ اویئرنیس بھی گورنمنٹ انیشیٹو سے نہیں آ رہی, عوام اپنی مدد آپ کے تحت لے کے آ رہی ہے, کیونکہ ہمارے پاس اور کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں. لائک وی آر suffocated. We are being suffocated. انٹرنیٹ کی وجہ سے the world is a global village now. تو ہم لوگ خود دیکھ کے خود ہی سیکھ رہے ہیں اور خود ہی اپنا اپنی مدد کر رہے ہیں. کوئی انکیوبیشن سینٹرز نہیں ہے, اس چیز کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا جا رہا. آپ کر سکتے ہیں ای اسکل ورک فورس, ایک انیشیٹو لیا تھا گورنمنٹ نے, وچ واز اے گڈ انیشیٹو, لیکن یہ کہ کیا اس میں اس کیلیبر کے ٹرینرس ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ای کامرس میں سکسیزفل ہونے کے لیے آپ کو چاہیے ہارڈ اسکلس اینڈ سافٹ اسکلس. سافٹ اسکلس آر مور امپورٹنٹ دین ہارڈ اسکلس. آپ مجھے بتائیں کہ آج کل کے اسکولس میں, ٹاپ ٹیئر اسکولس کو چھوڑ کے, بیکن ہاؤس اور یا لمز یا اس طرح, بائی دا وے بیکن ہاؤس اینڈ لمز اسٹوڈنٹس دے آر میکنگ گریٹ ان ای کامرس. کیوں؟ ان کو سافٹ اسکلس سکھائے جاتے ہیں. دے نو ہاؤ ٹو پلے آن دیئر سافٹ اسکلس. آپ مجھے بتائیں ایک عام جو عوام ہے ہو کین ناٹ افورڈ لمز اور بیکن ہاؤس اور ہیو گون تھرو کنونشنل اسکولنگ, ہاؤ گڈ آر دیئر سافٹ اسکلس؟ ہارڈ اسکلس میں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم نے لکھ کے یہ کر لیا وہ کر لیا. ناٹ ٹو ڈیمین دیم, دے ہیو پوٹینشیل, دے ہیو دا مائنڈس, دے کین ڈو امیزنگ. لیکن ان کو جب سافٹ اسکلس پہ ان کے فوکس کیا ہی نہیں گیا, کبھی ان کو امپورٹنس آف پبلک اسپیکنگ بتائی ہی نہیں گئی, کبھی ان کو کنسیپچولائز کرنے کو نہیں کہا گیا, پریزنٹیشن نہیں دلوائی گئیں, ان کو ٹیم ورک کے بارے میں نہیں بتایا گیا, نو ون ٹاٹ دیم ہاؤ ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس. تو آپ ان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان ایسپیکٹس پہ US یا انڈینس, جب بنگالی یا فار دیٹ میٹر ایجپشنس, ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے جن کا پاور پلے سافٹ اسکلس کا ہے. یہی سب سے بڑی وجہ ہے او لیولز جو کیمبرج ایجوکیشن سسٹم اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم. دی ڈفرینس از کہ ہم لوگوں کو انالیٹیکل تھنکنگ سکھائی گئی تھی. برٹش ایجوکیشن سسٹم, اس کو ہمارے مولوی صاحبان حرام کہیں, جو مرضی کہیں, فتوے جاری کریں. لیکن آج آپ دیکھیں تو جو انٹرنیشنل ایجوکیشن سسٹم کے اسٹوڈنٹس ہیں, دے آر ایکسیلنگ ناٹ اونلی ان دی فیلڈ آف ای کامرس بٹ اوور آل ان جنرل. پاکستان میں دیکھیں وہ بات کرنے میں, اپنا پوائنٹ پٹ تھرو کرنے میں, اور ایجوکیشن سسٹم کو تو ٹھیک کرنے میں مجھے نہیں لگتا کہ ہماری زندگیوں میں کوئی, ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ ہمارا کوئی ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ٹھیک ہوگا. موونگ آن ٹوورڈز ویری امپورٹنٹ کوسچن اینڈ ویری سمپل کوسچن ٹو. پاکستان میں آج کی تاریخ میں اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی جو ہے وہ ای کامرس انڈسٹری میں آنا چاہتی ہے, فری لانسنگ میں آنا چاہتی ہے, ایک تو اس کو کیا اسکلس چاہیے اور اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا بہت بدل چکی ہے, ڈائیورس ہو چکی ہے. تو اگر آپ جو ہیں بڑے سمپل طریقے سے اگر بتا سکیں کہ بھائی اگر میں لیمین ہوں, مجھے آنا ہے ای کامرس انڈسٹری میں, فری لانسنگ میں نے کرنی ہے یا اور بھی اس طرح کا کچھ کام کرنا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ہمارا ایز اے نیشن بھی ہمارا تھوڑا سا ہے, ہم کہتے ہیں کہ آسانی سے ہو جائے. آپ نے بھی کہا نا میری سب سے آسان طریقہ کیا ہے, تو یہ کہ ہم نے آج تک جو کچھ کیا, لیٹ سپوز 16 years آف ایجوکیشن, ہم ڈاکٹر بنے ہیں, انجینئر بنے ہیں, ہم نے بہت کچھ کیا ہے, کچھ بھی آسان نہیں تھا. تو پہلے تو ہمیں یہ ایکسپیکٹ جو ہم کرتے ہیں کہ ہم ایک پورا کریئر ٹرانزیشن کریں گے, ول کانکر این انٹائرلی نیو فیلڈ اینڈ دیٹ ول بی ایزی, آسان ہوگا. پہلے تو اس مائنڈ سیٹ سے باہر آنا ہے. آسان نہیں ہوگا لیکن امپاسبل بھی نہیں ہے. مطلب آسان نہیں ہے لیکن پاسبل ہے. لاٹ آف پیپل آر ڈوئنگ اٹ, لاٹ آف پیپل کین ڈو اٹ. صرف آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنا ہے. تو پہلے تو یہ کلیئر ہو گیا کہ پیپل کین ڈو اٹ. اٹس ڈیفیکلٹ, اٹس چیلنجنگ, انالیٹیکل اسکلس چاہیے آپ کو, ایک ڈفرینٹ ایک پیراڈائم شفٹ چاہیے بیسکلی اس فیلڈ میں آنے کے لیے, بٹ یو کین ڈو اٹ. موونگ آن کہ اب کوئی اس میں آنا چاہتا ہے تو وہ کیسے آئے. تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ابھی تک اس کو گورنمنٹ نے انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا, ابھی ریسورس فری ہے. مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک فرق ہے, بڑا کلیئر فرق ہے تعلیم میں اور علم میں. تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کو شاید پیسے خرچنے پڑیں, کافی سب کچھ, لیکن آج کل کے دور میں علم ہر طرف ہے, ہر طرف علم ہے. آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں, آپ کورسیرا سے سیکھ سکتے ہیں, یوڈمی سے سیکھ سکتے ہیں.
مطلب دیر آر ملٹیپل ویب سائٹس جہاں سے آپ سیکھنا چاہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں. تو لیٹ سپوز اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے کہ جی میں ای کامرس میں آنا چاہتا ہوں, تو اس میں جیسے میں نے پہلے بتایا 3 فیلڈز آپ کہہ سکتے ہیں. ایک آپ اپنا بزنس کر لیں, یہاں سے آپ پروڈکٹ ہنٹ کریں, یہاں سے یا چائنا سے, پھر سورس کریں, پھر یو ایس میں سیل کریں. اس کے پورے ڈائنامکس ہیں, ایک پورا اس کا لائف سائیکل ہے, ایک مطلب اس کا ویل آف وزڈم ہے جو آپ کو آنا چاہیے. یا آپ آ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے, لیٹ اٹ بی اینی تھنگ, لیٹ اٹ بی کوڈنگ اور لیٹ سپوز ٹرانسلیشن, اور اس کے علاوہ لیٹ سپوز فوٹو شاپ, ٹک ٹاک ریلز بنانا, اینی تھنگ, آپ جا سکتے ہیں اپ ورک فائیور پہ. لیکن اچھا اس کے ساتھ تیسرا اس میں آپشن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم اے پروفیشنل, آئی ایم اے ڈگری ہولڈر, آئی ایم اے پروفیشنل, آئی وانٹ ٹو بلڈ اے کریئر ود یو ایس اور یورپین کمپنیز. تو اس میں پھر یو نیڈ ٹو لینڈ اے جاب ود دم, جس کے کچھ پری ریکوزٹس ہیں جو کہ مشکل ہے, امپاسبل نہیں ہے. تو بیسکلی تو یہ 3 فیلڈس ہیں. لیٹ سپوز اے فریش گریجویٹ ایٹ اے یونیورسٹی, ہی اور شی ڈیسائڈس کہ میں بھی ای کامرس میں جانا چاہتا ہوں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے سیکھنا ہے کہ ای کامرس بزنس ماڈل ہے کیا, ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ڈفرینٹ کورسز ہیں, یوٹیوب پہ ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر انیبلرز کے کورسز ہیں, ایکسٹریم کامرس کے کورسز ہیں. کورسز بہت سارے ہیں, ہو سکتے ہیں ان سے بہت بہتر بھی ہوں, لیکن میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو کافی سارے لوگوں نے دیکھے ہیں, ٹیسٹڈ اینڈ پروون سارٹ آف. تو آپ ان کورسز سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں نالج کے لیے. پھر آپ نوٹس بنائیں, آپ سیکھیں کہ بزنس ماڈل ہے کیا. اس کے بعد لیٹ سپوز آپ پھر کرتے ہیں کہیں پہ انٹرنشپ, کہ میں کہیں پہ کام کر کے دیکھوں. سیم روٹ کہ آپ کسی کالج ڈگری یا یونیورسٹی بزنس ڈگری میں بھی آپ چاہتے ہیں, تو اس کے بعد آپ نے انٹرنشپ کرنی ہوتی ہے. تو آپ انٹرنشپ کر کے بزنس ماڈل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بزنس ماڈل ہے. اب آپ نے کورسز بھی دیکھ لیے, پھر آپ نے انٹرنشپ بھی کر لی 6 سے 8 مہینے کی یا 1 سال کی. اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب میں بزنس کسی کے پیسے لے کے یا اپنے پیسے لگا کے بزنس کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں, یا میں اپ ورک فائیور پہ جانا چاہتا ہوں, مطلب چھوٹی جابس یا مطلب وہاں پہ کریئر بلڈ کرنے, پروفائل بلڈ کرنے, یا میں یو ایس یا یورپین ایجنسیز کے ساتھ یا پاکستانی ایجنسیز کے ساتھ بھی. اب پاکستان میں بھی ایجنسی کلچر کافی آ چکا ہے اسٹارٹ اپس کا, میں کسی پاکستانی ایجنسی میں جاب اسٹارٹ کروں. مطلب بیسکلی یہ 3 روٹ ہیں. پھر اس کے بعد آپ اس جگہ کو کرتے ہیں ٹارگیٹ. مطلب آئی ریمبر بیک ان دا ڈے جب یہ چیز ہم نے کریئر اسٹارٹ کی ہے, آئی یوز ٹو ٹرین پیپل کہ آپ نے انٹرویو کی تیاری کیسے کرنی ہے, آپ نے سی وی کیسے بنانا ہے, کویشچنس کو آنسر کیسے کرنا ہے, انٹرویو کے سامنے آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہوگی, وٹ ٹو ایکسپیکٹ, وٹ ناٹ ٹو ایکسپیکٹ, ہاؤ ٹو آنسر ایچ کویشچن. اور اس کے بعد جب آپ نے لیٹ سپوز یو لینڈیڈ دا جاب, آپ نے اس کو کیری کیسے کرنا ہے. آبویسلی اس چیز میں میرے بھی مینٹورس تھے, مینٹورس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. مطلب پھر میں نے گرو کیا, تھرائیو کیا, میں کافی لوگوں سے آگے بھی نکل گیا. لیکن آج بھی میرے مینٹورس, کیونکہ دیکھیں ہم لوگ ایک بہت بڑا مسئلہ ایز اے نیشن ہے یہ بھی ہے کہ اب آپ نے بتایا کہ کوئی بھی جو ہے اس فیلڈ میں کیسے آ سکتا ہے. بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی قدر نہیں کرتے, ہم اپنے استاد کی قدر نہیں کرتے, جس وجہ سے ہمیں بہت ٹھوکریں کرنی پڑتی ہیں. یہ سچ ہے, یہ کڑوا سچ ہے. آئی ایم انڈیٹڈ ٹو مائی ٹیچرس. میرے اسکول ٹیچرس, مطلب ایبٹ آباد کے ہو گئے, اسلام آباد کے, جو بھی تھے میرے ٹیچرس, ان سے آئی ایم انڈیٹڈ. آئی ایم وٹ آئی ایم ٹوڈے بیکاز آف دیم. انہوں نے مجھے سکھایا. اس کے بعد پھر میرے جابس میں جو میرے جو سینئرس تھے انہوں نے مجھے سکھایا, میں نے سیکھا, دل سے استاد مانا. پھر اس فیلڈ میں بھی میں جب آیا تھا شروع میں تو کچھ لوگ مجھ سے آگے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز کیا ہیں. آج بھی وہ میرے مینٹور ہیں. آلدو میں نے ان سے سیکھا, پھر میں کافی آگے نکل گیا فیلڈ میں, ایکسل کر گیا بہت زیادہ, لیکن وہ میرے مینٹور سے مجھے دیکھ کے انہیں خوشی بھی ہوئی. آج بھی وہ میرے مینٹور ہیں. ایون کہ ہم نے جب پاکستان میں آفس اوپن کیا تو میرے آفس کی انوگریشن انہوں نے کی. آج بھی وہ میرے مینٹور ہیں. جس نے مجھے سکھایا آج بھی وہ میرے استاد ہے. ہمارا ایز اے نیشن سب سے بڑا فقدان ہے, ہم نے اساتذہ کی قدر چھوڑ دی ہے. ہم استاد کو استاد نہیں مانتے, استاد کو عزت نہیں دیتے. جب تک آپ اپنے استاد کو عزت نہیں دیں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اٹس نیچرل. آپ کیونکہ جب لیٹ سپوز یو ڈونٹ پے دیم دا رسپیکٹ دے ڈیزرو, ریکوائر, اون, وٹ ایور اٹ از, آپ ان کی بات کو وہ ویلیو نہیں دے سکتے وچ اٹ ریکوائرس. اور جب تک آپ ان کی بات کو ویلیو نہیں دیں گے آپ سیکھ نہیں سکیں گے. بالکل, کیونکہ دے آر اسپیکنگ فرام اے پلیس آف ایکسپیرئنس اینڈ نالج. لائک یو کین لرن وائکیریسلی وٹ دیو بین تھرو فار دا پاسٹ 1 year اور 10 years اور 5 years. جب تک آپ ان کی بات کو ویلیو نہیں دیں گے, استاد کی بات کو ویلیو نہیں دیں گے, آپ نہیں آگے بڑھ سکتے. تو سب سے پہلا لیسن تو یہ ہے کہ جو بھی اس میں آ رہا ہے نا, فائنڈ اے گڈ مینٹور, اور پھر اس مینٹور کی پھر آپ نے
حرفن مولا ان کی بات ماننی ہے. مطلب ہے کہ آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں آئی انٹرسٹ یو ود دس. اور مینٹورس کے لیے بھی یہی ہے کہ مینٹورس کورس نہ بیچیں. ٹرائی ٹو ایڈ ویلیو بیکاز پیپل آر لوکنگ اپ ٹو یو ود ڈریمس اینڈ ایسپائریشنس. تو ٹرائی ٹو ایڈ ویلیو. بالکل صحیح. تو یہ ایک بیسک سا روٹ ہے. اور آگے پھر مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے. مطلب بزنس میں آپ کون سی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. لیٹ سپوز بزنس میں آپ پراپر بزنس کرنا چاہتے ہیں, یا ایک کامن ٹرم ہے ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں, یا لیٹ سپوز آپ کانٹینٹ رائٹر بننا چاہتے ہیں, آپ لاجسٹکس سپلائی چین مینجمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, دین یو گو اسپیشلائز ان دیٹ اسپیسیفک نیش اینڈ دین بلڈ یور کریئر ان دیٹ. لیکن یہ ایک اینٹی روٹ ہے. رائٹ. کیا وجہ ہے پاکستان میں آج تک پاکستان کا اپنا ہوم بیس اسٹارٹ اپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا؟ ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے, اب شارک ٹینک بھی پاکستان آ گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تو یہاں تو انوائرمنٹ ہی نہیں ہے انٹرپرینورشپ کا, بزنسز کا. تو وہ ایک تو آئے کیوں ہیں اور وہ اپنا پیسہ انویسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ, کیونکہ ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا علی ایکسپریس آیا گیا وتھ ہیوج لاسز, اور ایک آئی گیس اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن فوڈ پارٹنر از دا اونلی ہوم گرون اسٹارٹ اپ جو کہ چل رہا ہے. باقی سب کچھ جو ہے وہ جتنے آئے گئے ڈوب گئے, کنگال ہو گئے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اسٹارٹ اپس کامیاب نہیں ہوتے ہیں؟ کافی ساری وجوہات ہیں, جس میں سے ایک تو سب سے پہلے ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم. جو ہماری بیوروکریسی ہے, جو ریڈ ٹیپزم ہے, دیٹ از سو پریولنٹ ان آل دا سسٹمس کے مطلب ہے کہ سو ڈیپلی امبیڈڈ کہ وہ کوئی بھی بزنس اسٹیبلش ہونے نہیں دیتے. آپ آج فیکٹری لگانا چاہتے ہیں, آپ کو اتنے سارے لائسنسز لینے پڑیں گے, اتنے سارے لوگوں کو انڈر دا ٹیبل پیسہ کھلانا پڑے گا کہ اگر لیٹ سپوز آپ ایک فارنر ہیں, 100 روپے لے کے آئے ہیں, اور آپ نے لیٹ سپوز 70 روپیز کی انویسٹمنٹ کرنی ہے, انڈسٹری لگانی ہے, 30 روپیز ایز اے ورکنگ کیپٹل رکھنا ہے, تو ریپ ٹیپزم اور بیوروکریسی میں آپ کے 60 روپے ویسے نکل گئے. لائسنسز, رشوت, مطلب ہے کہ فورجری, برائب, ایوری تھنگ. پیچھے 40 روپے کے کیپٹل سے آپ کیا کریں گے؟ پھر اس میں آپ نے آن گوئنگ ایکسپینسز بھی رکھنے ہیں. مطلب تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اسٹارٹ اپس کی کہ اسٹارٹ اپس لیک دا ویژن. یہ جو وی سی فنڈنگ کا کلچر آیا تھا, وینچر کیپٹلسٹ جو ہیں وہ پیسہ تو بہت اچھا دیتے ہیں, لیکن ان کو چاہیے ہوتے ہیں اکثر اسٹارٹ اپس کو پاکستان میں کوئک پروفٹس. دے آر ناٹ ان دا لانگ گیم. بزنس کی گیم تھیوری میں دیر از نو شارٹ ٹرم سکسیس. لائک بزنس از اے ویری لانگ گیم. دیر از ناٹ اے سیٹ ٹائم پیریڈ کہ آپ نے you're not trying to beat the quarter, you're not trying to beat another competitor, you're not trying to take 100% of the market share in 1 year. اس طرح کے unrealistic goals اگر آپ سیٹ کر رہے ہیں تو you're setting yourself up for failure, جو کہ unfortunately کافی سارے اسٹارٹ اپس کرتے ہیں. بزنس از اے لانگ گیم. آپ نے کوارٹر اوور کوارٹر گرو کرنا ہے, ایئر اوور ایئر گرو کرنا ہے, آپ نے مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنا ہے, یا آپ نے مارکیٹ کو اسکم کرنا ہے. ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. تو ایک جو لانگ ٹرم گیم اگر مائنڈ سیٹ کے ساتھ لوگ آتے ہیں مارکیٹ میں, دے سروائیو. پلس ان کے سسٹمز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں مطلب ہے کہ آپ کے کیپٹل کیش فلو کے لیکیجز بہت زیادہ ہیں. آپ نے سسٹم اسٹرانگ رکھنے ہیں, اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ آپ نے کنزیومر بیہیویئر کو اسٹڈی کر کے مارکیٹ میں آنا ہے کہ کیا واقعی یہ کنزیومر. اب فوڈ پانڈا کی ایگزامپل دی آپ نے. فوڈ پانڈا کیوں اتنا اچھا چل گیا؟ مطلب ایز آف فوڈ ڈلیوری, لوگوں نے کھانا تو کھانا ہی ہے, ہر کسی نے منگوانا بھی ہے. تو ان کا ویژن ٹھیک تھا کہ دس از این آن گوئنگ تھنگ, لوگوں کو یہ چاہیے ہوگا, ود ٹائم یہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہی ہوگی. تو اڈیپٹیبلٹی کے لیے جو آپ کنزیومرس کو ٹائم دیتے ہیں, اس کا ایک آپ نے اپنے مائنڈ کو ٹائم باؤنڈ نہیں کرنا. اکثر اسٹارٹ اپس اور وی سی جو ہیں اپنے مائنڈ کو کرتے ہیں ٹائم باؤنڈ. دے لوز سائٹ آف دیئر گولس, دے بیکم شارٹ ٹرم, اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ وی سی انویسٹمنٹ جو ہے ہم جلدی جلدی ان کو نکال کے پیسے دے دیں. پلس یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر اسٹارٹ اپس میں ان نیسیسری پوزیشنز ہوتی ہیں. لیٹ سپوز ایک اسٹارٹ اپ ہے بیسڈ آن اے وی سی بیک منی, اس میں سی ای او ہوگا اور اس کی تنخواہ ہوگی سیلری 6 لاکھ روپے. اب کمپنی اگر آپ مہینے کا آپ کا کیش فلو ہی 20 لاکھ روپے کا ہے, پروفٹ آپ کا 1.5 لاکھ روپے کا ہے, آپ کیسے 5 لاکھ روپے سی ای او کی سیلری لے سکتے ہیں؟ پلس دا سی ای او از ناٹ ریڈی ٹو رول اپ دیئر سلیوز. دے آر ناٹ ریڈی. لائک سی ای اوز, دے بیکم سی ای اوز ٹو ارلی. They're not really ready to roll up their sleeves, sit with the team, knock out the details, get into the weeds of the business and like into the culture, the mindset of a startup. Startup is a mindset. ہم لوگ اسٹارٹ اپ میں ایک کمپنی فارم کرنے سے پہلے سی ای او بننے پہ فوکس کرتے ہیں.
تو تھوڑا سا مینٹل پیراڈائم شفٹ یہاں پہ آنا چاہیے. پلس وی سی بیکڈ منی جو ہے یو ایس انڈیا میں تو کافی اچھی چلتی ہے کیونکہ ان کے پروڈکٹس میں اس طرح کے ہوتے ہیں جن کی میس لیول پہ اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے. پاکستان میں بھی پروڈکٹس آئیں گے لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. پلس مینوفیکچرنگ کاسٹ ہو گئی, پھر سورسنگ کاسٹ ہو گئی, پھر اس کے بعد امپورٹ ڈیوٹیز ہو گئیں, تو وہ سب بھی ایڈ اپ ٹو دا ایکچوئل کاسٹ آف دا پروڈکٹ وچ میکس اے نیو اسٹارٹ اپ ویری ڈیفیکلٹ ٹو انٹر دا مارکیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ شارک ٹینک جو پاکستان میں اب آیا ہے وہ ایک پازیٹیو رول پلے کرے گا ٹو پروموٹ دی انٹرپرینورشپ ان پاکستان؟ شارک ٹینک دیکھیں, ایوری تھنگ ٹیکس ٹائم. شارک ٹینک آج سے پہلے پاکستان میں کیا تھا, فہد مصطفیٰ کا وہ ایک ناٹ ٹو بی کانڈیسینڈنگ ایک بیوقوف قسم کا گیم شو جس میں موبائل اور آپ موبائل پھینک رہے ہیں, موٹر سائیکل پھینک رہے ہیں, جو بھی عجیب و غریب حرکت کرے گا اس کو دے رہے ہیں. شارک ٹینک ول ناک سینس ان ٹو پیپل کہ آپ کو پیسے آئیڈیاز پہ بھی مل سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ بزنس, یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ گروتھ. آپ کو الٹی سیدھی حرکتیں کر کے موبائل جیت کے گھر چلے گئے, ختم بات نہیں. یو آر بیٹر دین دیٹ. شارک ٹینک ول شو پاکستانی پیپل دیٹ یو آر بیٹر دین دیٹ, یو کین ڈو گریٹ اسٹف. بجائے اس کے کہ گیم شوز میں جا کے آپ الٹی سیدھے گانے گائیں یا دانتوں سے غبارے پھاڑیں یا ڈانس کریں. مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ مطلب اس والے انٹرٹینمنٹ سے نکل کے شارک ٹینک ول برنگ اے پیراڈائم شفٹ ان دا بزنس کمیونٹی اینڈ دا ینگ جنریشن. لائک وی ہیو ان یو ایس اسٹارٹ اپ کلچر بیسکلی شارک ٹینک سے ہی آیا تھا. تو ناؤ اف وی آر کنزیومنگ دا کانٹینٹ لائک شارک ٹینک, تو یہ جو ینگ جنریشن ہے دیٹ از وٹ ول بریڈ اینڈ امپلانٹ دا سیڈ آف entrepreneurship in their minds. So it's a very good initiative. It will take time to run its course, but at least لوگوں کے پاس کوئی پازیٹیو کچھ دیکھنے کو بھی ملے گا. Right. If we move towards the crypto currency, crypto کی جو دنیا ایک ہے, پاکستان میں یہ سنا جاتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے بین لگا دیا کرپٹو کے اوپر, کرپٹو کو کسی طریقے سے ریگولرائز نہیں کر سکتے ہیں. وقار زکا جو ہے وہ ہمیشہ سے ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں کہ اگر اس کو آپ ایک اسٹریم لائن پالیسی بنا دیں تو اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے اور عوام کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کی اپنی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان یہ نہیں کر سکتا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کے 10 سال جو ہیں وہ کرپٹو کرنسی کے لیے کیا ہوں گے, اور آج اگر پاکستان میں کوئی بندہ بائنینس میں یا کرپٹو میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنا چاہیے؟ I have had my fair share of success and failure in cryptocurrency. کافی پیسہ بنایا بھی, کافی ڈبوئی بھی. کیوں؟ کیونکہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں تھا کچھ. شوٹنگ ایروز ان دا ڈارک. ٹھیک ہے, کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا گول ہے, کیسے پیسے بنانے ہیں, کیسے نہیں بنانے. پھر کافی دفعہ اسکیم بھی ہوا, اور میں آئی نو کاؤنٹلیس پیپل جن کے اسکیم بھی ہوا. کافی سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کافی پیسہ بنایا بھی. اب کرپٹو کرنسی از اے گرے ایریا. مطلب پاکستان میں بھی اٹس ناٹ نائدر اٹس لیگل ناٹ انلیگل. اگر آپ کے پاس پیسے کرپٹو کرنسی میں بنتے ہیں, آپ ان کو ڈفرینٹ روٹ سے پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں بینکس میں. گورنمنٹ کی ناٹ آسک یو فار اٹ, کہ مطلب ان کو نہیں پتہ چلتا کہاں سے آ رہے ہیں. لیکن لیٹ سپوز آپ سے کے ساتھ اگر کرپٹو کرنسی میں پاکستان میں اسکیم ہو جاتا ہے اور آپ ایف آئی آر کٹوانے جاتے ہیں, تو وہ کہیں گے کس چیز کی ایف آئی آر, کس قسم کا فراڈ ہوا, مطلب نوعیت کیا تھی اور یہ وہ. تو ہمیں ابھی تک سمجھ ہی نہیں آ رہی اس ٹیکنالوجی کی جو دنیا اڈیپٹ کر رہی ہے بڑی تیزی سے. اب ایل سیلواڈور کو دیکھ لیں, مطلب دے آر واز دی فرسٹ ون جس نے ریکگنائز کیا تھا. ہاں, اور وہ اب اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر رہے ہیں. اب گلف کنٹریز, چائنا, ہر کوئی دے آر موونگ ٹورڈز دیئر اون کوائن, کیونکہ پریٹی سون ایوری تھنگ ول بی ڈیجیٹل. آلریڈی لاٹ آف اٹ از. تو کرپٹو کرنسی میں اب جیسے وہی بات ہے, وقار زکا ہی آفرز کورسز, کافی اچھا بھی بتاتے ہیں, پھر کچھ لاسز بھی ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے, عوام یہ کہتی ہے کہ ہم آج 10 روپے لگائیں, انویسٹ کریں, اور کل ہمیں 500 کروڑ روپے مل جائیں. ایسا نہیں ہوتا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو لرن ایوری تھنگ. آپ کو انز اینڈ آؤٹس کرپٹو کرنسی کے پتہ ہونے چاہیے. وقار زکا یہ بھی بتاتا ہے کہ سگنلز ہیں, مطلب آپ فلانی جگہ انویسٹ کریں, فلانی جگہ نہ کریں, لیکن ساتھ میں کورسز ہیں, ایجوکیشن بھی ہے. ہم لوگ بیچ میں جو موسٹ امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کو اسکپ کرتے ہیں. لائک no one wants the labor pain, everyone wants the baby. No one is willing to go through the labor pain. وہ سیکھنا نہیں چاہتے, وہ ایجوکیشنل کانٹینٹ نہیں دیکھنا چاہتے, وہ خود اس چیز کو پریکٹس نہیں کرنا چاہتے, وہ اس کو سیکھنا نہیں چاہتے. آپ نے, میں یہ سوچتا ہوں کہ لیٹس سپوز آپ نے ماسٹرز کیا, 16 ایئرس آف ایجوکیشن آپ نے لی, ایک ڈگری, ایک اسکل سیکھنے میں. وہ اسکل آپ کو مہینے کا 35-40 ہزار روپے بنا کے دے رہا ہے. آپ اسکل سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں میں مہینے کا 3 لاکھ روپے بناؤں, لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ جو 3 لاکھ روپے بنانے والا اسکل ہے وہ میں مہینے میں سیکھ جاؤں. تو مطلب اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس. جہاں پہ 16 سال آپ نے اس ایجوکیشن میں لگائے ہیں, وہاں پہ ایٹ لیسٹ یو شوڈ گیو 1 to 2 years
to this new venture of yours. Like at least it should get some chance. یہ بھی ہو سکتا ہے میرے نزدیک کہ اگر ہم لوگ کرپٹو کرنسی کو ای کامرس کو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں انڈکٹ کریں اور بچپن سے سکھانا شروع کریں, جو کہ ایک زمانے میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کے بارے میں کہا جاتا تھا, وہ بھی نہیں پاکستان میں ہوا, اور اس کے بارے میں بھی اب آج کل بات ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اٹس اے لانگ گیم, ایسا نہیں کہ ایک آج کریں گے کل کچھ ہو جائے گا, پرسوں میں اس کا کوئی پازیٹیو ایفیکٹس نظر آئیں گے. ایک بہت بڑا ڈیوائڈ ہے اربن اینڈ رورل. گاؤں دیہات میں تو ابھی تک ان کو وہ گلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو آتا ہے نیٹ کا سگنل آتا ہے, وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو نیٹ بند ہو جاتا ہے, پھر وہ واپس روڈ پہ آتے ہیں تو 2G ہوتا ہے. ایون کہ شہروں میں بھی یہی ہے. تو ابھی تک تو ہمارا بیسک کور آف دا پرابلم اس کہ انٹرنیٹ نہیں پہنچا سکے. انٹرنیٹ کے اوپر پوری دنیا کی اکانومی چل رہی ہے اور ہمارے پاس انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا, تو ہماری اکانومی کیا چلے گی؟ تو اٹ شوڈ بی اے پارٹ آف دا سلیبس. اب جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, یونیورسٹیز ان پاکستان ہیو اسٹارٹیڈ آفرنگ proper courses about artificial intelligence, which is a very good step. Very good step. آہستہ آہستہ لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ای کامرس کی طرف موو کریں گے, ایک اویئرنیس آئے گی, ایک نئی فیلڈ آئے گی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2000s میں اٹ واز آل اباؤٹ کمپیوٹر, پھر آ گیا MBA, پھر آ گیا, مطلب اس طرح ڈفرینٹ جو فیزز آتے تھے, اس طرح اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک فیز آیا ہوا ہے, وچ از ویری امپورٹنٹ. ہم ابھی بھی وی آر ناٹ دی ارلی اڈیپٹرز, وی آر آلریڈی لیٹ, لیکن یہ کہ وی آر اسٹل تھنکنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو یہ جو آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, آئی تھنک اٹ شوڈ بی انسٹیٹیوشنلائزڈ ایٹ سم لیول. گورنمنٹ کو تھوڑا بہت اس کو مطلب ایٹ لیسٹ میک اے باڈی فار اٹ, ایٹ لیسٹ فار ای کامرس اینڈ کرپٹو کرنسی اینڈ آل دس IT thing. And even AI, I believe. Even AI. Like pick the brightest minds from these niches, from these industries, bring all the stakeholders at one table, ان کو بٹھائیں ساتھ میں, ان سے بات کریں, اینڈ دین اپوائنٹ پیپل ہو کین بی دا ماؤتھ پیس آف دا گورنمنٹ. کیونکہ ایک بندہ ہو از نالجبل انف, ہو از کنسیڈرڈ این اتھارٹی اوور دا سبجیکٹ میٹر, وہ بہت بہتر بات کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی سرکاری ملازم بٹھا دیں جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے, یا آپ کوئی ایسا پولیٹیشین بٹھا دیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے, مطلب جن کو AI کا بھی نہیں پتہ, جن کو کچھ بھی نہیں پتہ. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس فیلڈ کے بیسٹ لوگ اٹھائیں, ان کو اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ بٹھائیں, اینڈ میک دیم یور ماؤتھ پیس فار دا گورنمنٹ, اینڈ دے ول آلسو سرو ایز ایمبیسڈرس. دے ول ڈو دا ٹیبل ٹاکنگ فار یو, دے ول نیگوشیٹ ود کنٹریز, ود بزنسز, ود دا کمیونٹی, اور دس ول برنگ اے ویری بگ اینڈ پازیٹیو امپیکٹ فار پاکستان. پلس یوتھ ول ہیو اے نامینیشن. مطلب یہ کچھ اسٹیپس ہیں جو آہستہ آہستہ لیں, مطلب ہے کہ نتھنگ اوور نائٹ, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ you need to move in the right direction. اس وقت we are all scattered. اس وقت let's suppose وہ جو US کے CEO تھا, میں نے اس کو جواب دے دیا. کیوں؟ بیکاز ہماری پوری انڈسٹری ایٹ اسٹیک آ گئی تھی. اگر میں خاموش رہتا, آہستہ آہستہ اور لوگ جمع ہوتے, US ہم سے بزنس واپس لے لیتا. although اس کی کافی باتیں ٹھیک بھی تھیں, میں یہ پھر سے کہوں گا ہم میں کافی غلطیاں ہیں جو ہم نے ٹھیک کر دی ہیں, لیکن یہ ہے کہ we need a unified one source of truth that is considered the ultimate authority sort of. And that should involve all stakeholders, the big names, the big market players that are currently in the Pakistani market. Right. ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا ہے کہ پاکستان کے کچھ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جس میں UET ہو گیا, لمز ہو گیا, وہ اب کورسز آفر کر رہے ہیں. UET نے ماسٹرز ڈگری آفر کی ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. سو آن اے لائٹر نوٹ, جہاں AI جو ہے ہم لوگوں کی لائف میں جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو چکا ہے, ایون ہم لوگ موبائلز یوز کرتے ہیں, سب AI جو ہے ان کا انٹیگریشن ہے. ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو کہ AI کو ماڈرن ڈے دجال کا نام دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ دجال ہے اور یہ ہم لوگوں کو ختم کر دے گا, جس طرح ایک زمانے میں فیکس کو بھی کہا جاتا تھا. ایک زمانے میں فیکس کو بھی کہا جاتا تھا, اور اس سے پیچھے کہ میں چلا جاؤں 14th-15th سینچری میں, جب اسلام میں مطلب ان دا pretty much around the golden era of Islam, جہاں پرنٹنگ پریس پہ پابندی لگی تھی. پرنٹنگ پریس پہ پابندی لگی تھی 14th-15th صدی میں, اور پھر وہاں پہ جو یورپینس تھے انہوں نے ہمارا ہی سب کچھ ٹرانسلیٹ کر کے کاپیز بنا کے پرنٹنگ پریس کے تھرو پورا علم پھیلا دیا تھا, نالج پھیلا دی تھی, تعلیم پھیلا دی تھی, سب کچھ, اور وہ ہم سے نکل کے آگے. اور ہمیں 200 سال بعد خیال آیا کہ نہیں یہ دجال نہیں تھا, وی شوڈ ہیو اڈاپٹڈ ٹو اٹ. تو ہیو وی ناٹ لرنڈ اینی تھنگ فرام ہسٹری؟ مطلب میں تو یہ کہوں گا کہ ہسٹری ہیز ٹاٹ اس لاٹ. اس کے بعد سے لے کے ابھی تک ہم وہاں سے آگے نہیں نکل سکے. وہاں پہ اٹ اسٹارٹیڈ ود دی ایڈونٹ آف یونیورسٹیز, کالجز, وہ سب کچھ. تو اس وقت وہ ہم سے دے آر لائٹ ایئرز اہیڈ آف اس. کیا وجہ ہے ہر چیز کو ہم دجال کا نام دے دیتے ہیں؟ جو نہیں کرنا چاہتے یا نہیں سیکھ سکتے ہیں وہ دجال بن جاتا ہے, بعد میں خیال آتا ہے کہ وہ نہیں یار ہم لوگ کو کرنا چاہیے.
Basically, people fear what they cannot understand, what they cannot control. اس لیے قرآن پاک میں بھی اور ہر جگہ سے کہا گیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو جائیں, علم حاصل کریں. علم کا جو فقدان ہے وہ ناٹ اونلی ڈز اٹ ہرٹ دا لوکل کمیونٹی, مطلب وہ بہت زیادہ ہرٹفل ہوتا ہے. علم سیکھنا چاہیے. میں اس کو کہوں گا علم کی کمی. جو اے آئی, اب بات یہی ہے کہ ہر چیز کے پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں, گڈ اور بیڈ ہوتا ہے ہر چیز کا, ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو یوز کیسے کریں. اب ایک موبائل ہے, ایک مسجد کا اسپیکر ہے, یا فار دیٹ میٹر ایک کلاس روم ہے, ایک لیپ ٹاپ ہے, جو کچھ بھی ہے, موبائل ہے, اچھے برے یوز سب کے ہوتے ہیں. اب میں نے یہ بھی سنا تھا کہ شروع میں جب کیمرہ آیا تھا نوکیا کے موبائل میں کہ یہ ایک آنکھ والا دجال ہے, اس کے پیچھے کیمرہ, کیا ہم نے چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا. لیپ ٹاپ پہ جی سامنے اس کی کیمرہ, یہ ایک آنکھ ہے دجال ہے, انٹرنیٹ کو دجال. تو یہ جو ہم ہر چیز کو بڑی کنوینئنٹلی لیبل کر دیتے ہیں غیر اسلامی اور دجالی, مطلب یہ نہیں کرنا چاہیے. جنہوں نے دجال کہا تھا وہ انٹرنیٹ میں خود بھی آ کے بیٹھے. ایگزیکٹلی. آج اگر ہم ہسٹری کو ٹریک کریں تو دا ویری الگورتھم that our laptops and phones work on was designed by al-Khwarizmi in the 9th and the 10th century, جس کی وجہ سے آج ہم ماڈرن ڈے لیپ ٹاپس پہ مطلب یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے. 9th and 10th century we were the Muslims were basically who designed the algorithms to make the world go round. ٹھیک ہے. 14th century میں بیکاز آف ون I'd say absurd thought ہم نے پرنٹنگ پریس کو بند کیا کہ ہم پرنٹنگ پریس نہیں یوز کریں گے, اور اس کا جو بیک لیش ہے یا مطلب ہے کہ وہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. تو آخر کب تک ہم لیبل کرتے رہیں گے دجال کو؟ ہم کیا اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ ہمیں ہر نئی آنے والی چیز سے خطرہ ہوتا ہے؟ کیا ہم اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں؟ ہمارے پاس بھی ذہن ہے, وزڈم ہے, نالج ہے. وائی آر وی ناٹ کیپیبل انف؟ ہم اللہ تعالیٰ معاف کریں, میں ناٹ ٹو ڈیمین اینی تھنگ, ہم آج بھی آلو کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام دیکھ کے سبحان اللہ کرتے رہتے ہیں پورا دن. اور جو ویسٹ ہے وہ چاند کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا نام دیکھ لیتے ہیں, وہ ہر جگہ خدا کی خدائی کو دیکھ رہے ہیں. ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ وائی آر وی سو ہونڈ ان اینڈ وائی آر وی ناٹ اڈیپٹنگ اینڈ گروئنگ اینڈ لرننگ؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ مطلب علم سیکھو, سوال پوچھو, دیکھو دنیا کو, ہر چیز میں ایک سوال ہے. ہم کیوں نہیں کرتے سوال؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم نے کیوں خود کو باکس اپ کیا ہوا ہے؟ مطلب a lot of questions and we can have another full podcast on that. لیکن یہ کہ جو اے آئی کو ابھی کہہ رہے ہیں, مطلب obviously دیکھیں جو ایک visible imminent threats ہیں, ہم نے سب نے ٹرمینیٹر مووی دیکھی ہوئی ہے, پھر ہم نے وہ بھی دیکھی ہوئی ہے, مطلب کافی ساری موویز دیکھی ہوئی ہیں, اے آئی ورسز ہیومنز اور یہ سب کچھ. وہ سارے سوچتے ہیں, لیکن کیا انہوں نے اے آئی کو چھوڑ دیا؟ نہیں. دے آر ہارنسنگ دا پاور آف اے آئی. وی آر افریڈ. اور پھر سے وہی بات ہے, بند کر دو کلچر. جو چیز سمجھ نہیں آ رہی بند کر دو, یہ کام نہیں ہو رہا بند کر دو, منع کر دو, بند کر دو, ہر طرف یہی ہے. آخر کب تک کیا کیا بند کریں گے؟ سب کچھ تو بند کر دیا. ایگزیکٹلی. دا ورلڈ از اے گلوبل ولیج ناؤ. ہم اگر اڈیپٹ نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا. لائک ہم اگر سروائیو نہیں کریں گے, لائک ایٹ اور بی ایٹن. اٹس آل اباؤٹ سروائیول آف دا فٹسٹ. سروائیول آف دا فٹسٹ. اور ایولیوشن از انسٹاپیبل. ایولیوشن ہونی ہی ہونی ہے. Either we will be a part of it or we will not be. So far we have not been a part of the evolution. We are a third world country and going to maybe the periphery of the world system that we are in. اس لیے if we don't adapt much, pretty soon ہم لوگ کچھ بھی نہیں رہیں گے. We'll be just another cheap labor market for the West, جس میں ہمارے جو یوتھ ہے وہ ڈگریز وغیرہ تو اپنی ایسچ نہیں کر رہے, ایجوکیشن نہیں لے رہے. بس ان کو یہ کہ اب ہمیں مطلب اگر مہینے کی چھوٹی موٹی جابس کر کے 50-60 ہزار روپے آ رہے ہیں تو بس یہی ٹھیک ہے. 5 سے 10 سال میں ہم چیپ لیبر مارکیٹ ہوں گے, وداؤٹ اینی ڈگریز, وداؤٹ اینی فوکس. اور اگر انہوں نے ہمیں کنٹرول کرنا ہوا تو وہ صرف ایک بٹن بند کریں گے اپ ورک اور فائیور کا, اور ہماری اکانومی کلیپس کر جائے گی. اینڈ دین ویل بی ایٹ دا مرسی آف دیئر ومز. آئی ہوپ کہ ہماری اس پوڈ کاسٹ سے جو لوگ سن رہے ہیں, جو ینگسٹر سن رہے ہیں, ان کو ایک راہ جو ہے وہ ملے گی. اور وہ کوشش کریں گے کہ ہر چیز کے لیے حکومت کو یا کسی کو بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ خود علم جو ہے وہ حاصل کریں, اور کوشش کریں کہ اپنا جو دماغ ہے وہ ایک سرٹن ایمبٹ سے نکال کے دنیا کو ایز اے گلوبل ولیج سمجھ کے اس سے جو ہے وہ سیکھیں. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. آپ نے بہت شارٹ نوٹس پہ ہم لوگوں کو ٹائم دیا, اور اس کا میں بہت شکر گزار ہوں. پر یہ بہت ضروری تھا اس طرح کا ایک پوڈ کاسٹ کرنا, اور
انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو پھر سے دعوت دیں گے, اور کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں بہت لمبی بات ہو سکتی ہے. وی کین کور اے لاٹ. ابھی بھی ہم نے کچھ مین ٹاپکس کیے ہیں, لیکن میں ان پہ یہی کہوں گا کہ ایز اے پاکستانی ای کامرس انڈیویجول پارٹ آف دی ایکو سسٹم, ویسٹ اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور جو سب, دے لک ٹو اس اینڈ دے سے دیٹ دیر از اے لاٹ مور دین میٹس دی آئی. We just have to support ourselves. Definitely. And we have to be ethical, and we need support from the government, and we have to support ourselves in all the right moral codes. تھینک یو سو مچ. اس سے زیادہ اور کوئی بہتر کنکلوژن ہو نہیں سکتا تھا. آئی ہوپ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا, اور اگر آپ کو پسند آئے تو کائنڈلی سبسکرائب ٹو دا چینل, اور اس طرح کے اور کافی پوڈ کاسٹ اور کانٹینٹ آپ کو ہمارے چینل پہ ملے گا. تھینک یو سو مچ.